بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی معزز اور مکرم جملہ حاضرین، سامعین، میرے بزرگوں اور دوستوں، بھائیوں اور بچوں، خاص طور سے تشریف فرما ہمارے علماء کرام اور مدخان مصطفیٰ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتأدبین بآدابہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ یا سید السادات جئتک قاصدا ارجو رضاک واحتمی بحماک، یا اکرم الثقلین ویا کنز الورا جدلی بجودک وارضنی برضاک۔ سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا، حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوء ما۔ اے اشرف زمانہ زمانے مدد نما، درہائے بستراز کلید کرم کشا۔ ایک دفعہ بآواز بلند درود شریف پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و طبیب قلوبنا و شفاء صدورنا و مولانا محمد کما تحب و ترضا بان تصلی علیہ۔ ایک دفعہ اور جھوم کر درود شریف کرنا۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جیسے اس سے پہلے میں نے عرض کیا کہ آج درس نمبر 65 65واں یہ شفا شریف کا درس عزیز القدر محمد ارشاد ایوب کاکو جی ان کے گھر کے اوپر منعقد ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بچے کو دین دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے اور اس کے ماں باپ کو بھی، اس کے سارے خاندان والوں کو احادیث نبویہ اور قرآن مجید کی تلاوت کی برکتیں عطا فرمائے۔ آپ حضرات اس سے پہلے قرآن شریف کی تلاوت سماعت فرما چکے ہیں، اور اس کے بعد نعت اور منقبت ہمارے بلیک بن سے تشریف لائے ہوئے مہمان، کیونکہ حضور شیخ الاسلام تشریف فرما ہیں، اس لیے ان کو بھی وہاں حاضر ہونا ہے۔ آپ جب تک یہاں پر رہیں تشریف رکھیں۔ یہ جو درس، کیونکہ ہمارے سلسلہ درس کے اندر جو فصل قائم تھی، جس کا کچھ ذکر آپ نے اس سے پہلے سماعت فرمایا، اس ترتیب میں حضرت امام قاضی یاز نے اس آیت کریمہ کو بھی لکھا ہے جو آپ دن اور رات بہت ساری دفعہ پڑھتے رہتے ہیں، اور وہی آج کا موضوع سخن ہے، اور اسی کے اوپر آج گفتگو ہونی ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ اس کے ایک ایک لفظ کے بارے میں آپ کو کچھ ضروری معلومات پیش کر دوں، اور ساتھ میں آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ حضرت شیخ الاسلام مدظلہ العالی کی تفسیر اشرفی الحمدللہ پایہ تکمیل کو پہنچی، اور اس متعلق جشن تکمیل تفسیر اشرفی کا پروگرام اسی مہینے کی 21 تاریخ کو ڈیوزبری کے اندر منعقد بھی ہو رہا ہے۔ تو میرا خیال ہوا کہ حضرت نے اپنی تفسیر میں اس آیت کریمہ سے متعلق جو چند باتیں بیان فرمائی ہیں، انشاءاللہ وقت ملا تو اس کو بھی آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ ذکر یہی ہے درود پاک کا، تو اس لیے
جھوم کر ایک دفعہ اور درود شریف کا نذرانہ پیش کر دیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و طبیب قلوبنا و شفاء صدورنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امام قاضی ایاز نے جو فصل قائم فرمائی تھی اس میں خصوصی طور سے اس کا ذکر کیا تھا، اور وہ اس آیت کریمہ سے، وہی جو ابھی میں نے پڑھی آپ کے سامنے، ان اللہ و ملائکتہ، وہ اس آیت کریمہ سے یہ ثابت کریں گے کہ رب تبارک و تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ نعمتیں، عظمتیں، شرافتیں اور بلندیاں عطا فرمائی ہیں کہ اس سے پہلے نہ کسی کو دیں اور نہ کسی کو دے۔ جہاں انہوں نے بہت ساری باتیں بیان فرمائیں، اسی میں سے محل استدلال جن چیزوں سے انہوں نے دلیل پیش کی ہے، یہ آیت کریمہ بھی ہے۔ آپ روز اس کو سنتے ہیں، روز اسے پڑھتے ہیں، اس کے جواب میں درود شریف پڑھا جاتا ہے۔ تو اگر اس کے بارے میں معلوماتی چند چیزیں آپ کے ذہن و فکر کے اندر آ جائیں تو مجھے لگتا ہے کہ اس کے بعد جب سنیں گے اور جب تک وہ چیزیں آپ کے ذہن میں رہیں گی تو اس آیت کریمہ کو سننے اور اس کے بعد جواب دینے میں ایک نئی لذت اور نیا مزہ محسوس کریں گے۔ پہلے اس کا ترجمہ اور اس کے بعد پھر اس کے ایک ایک لفظ کی تشریح کچھ پیش کروں گا۔ اِنَّا، اس کے معنی بے شک، ان اللہ، بے شک اللہ، و ملائکتہ، اور اس کے فرشتے، یصلون علی النبی، یہ رحمتیں بھیجتے ہیں نبی پر، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، درود بھیجو ان پر یعنی نبی پر اور خوب خوب سلام بھی۔ یہ ہوا اس کا لفظی ترجمہ۔ باہر سے جو لوگ آنے والے ہیں ان کی جگہ چھوڑ دیں، بیٹا آپ ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، آپ تھوڑے سے اور آگے کو آ جاؤ، جو لوگ بھی ہیں، تاکہ جو بچے لوگ ہیں سائڈ پہ ہو جائیں، بڑے لوگ مخاطب رہیں تو اس میں جی تم پیچھے ہو کر کے ان کو آگے کر دو۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و طبیب قلوبنا و شفاء صدورنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ۔ اِنَّا کا لفظ جہاں کہیں بھی آتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کو پختگی کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ جہاں پر بھی ذکر کیا جاتا ہے علم بیان اور علم بدیع کے اعتبار سے، جہاں کہیں سوال پیدا ہو سکنا ہے اس کا جواب دینے کے لیے اِنَّا آتا ہے، مگر یہاں ایسی بات نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں خطاب ہے ایمان والوں سے۔ آگے جا کر کے اے ایمان والو تم درود بھیجو نبی پر اور سلام۔ جب ایمان والوں سے خطاب ہے تو یہاں اِنَّا انکار کی جواب دینے کے لیے نہیں آیا ہے، بلکہ رب تبارک و تعالی نے اِنَّا سے، لفظ اِنَّا سے آیت کریمہ کو شروع فرما کر کے اپنے حبیب کے ذکر کی بلندی اور اس کی عظمت شان کو بیان فرمایا ہے، اور پھر ذکر کیا ان اللہ۔ آپ ترتیب پہلے دیکھیں، ان اللہ و ملائکتہ، پہلے خبر دی کہ اللہ اور اس کے فرشتے ایسا کرتے ہیں، اور اس کے بعد حکم دیا گیا اے ایمان والو تم بھی ایسا کرو۔ حالانکہ جتنی بھی اور عبادات ہیں اس میں آپ دیکھیں گے جہاں پر آرڈر کیا جاتا ہے وہاں پہلے حکم ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کو جب منظور ہوا کہ مسلمانوں سے کہا جائے کہ نماز پڑھیں تو فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، کرتے رہو۔ دیکھو آرڈر ہو گیا نا، حکم ہوا۔
ایسا نہیں کہ کچھ لوگ یا ایسے لوگ ایسے ایسے نماز قائم کرتے تھے تم بھی کرو، نہیں، ڈائریکٹ حکم، آتو الزکاۃ، زکوٰۃ دو۔ لیکن یہاں پہلے ایسا نہیں ہے کہ اے ایمان والو تم نبی پر درود بھیجو کیونکہ اللہ بھیجتا ہے، نہیں، امر کو، حکم دینے کو بعد میں رکھا، پہلے ذکر کیا اللہ ایسا کرتا ہے اور اس کے فرشتے ایسا کرتے ہیں، یہ بھی نبی کے درود کی عظمت کو بتانے کے لیے ہے۔ اچھا، ایک ہوتا ہے عالم ذات، ایک ہوتا ہے عالم صفت۔ جیسے مثال کے طور پر کسی کا نام عبد الرحمن ہے، اور عبد الرحمن حافظ بھی ہے، ڈاکٹر بھی ہے، سخی بھی ہے، بہت ساری صفات ہیں، تو یہ کہنا اس کے لیے کہ ڈاکٹر صاحب، حافظ صاحب، سخی صاحب، یہ ہے، اس کو کہتے ہیں عالم صفت، نام نہیں ہے اس کا، اس کا وصف بیان کیا جا رہا ہے۔ اور اگر کہہ دیا جائے عبد الرحمن، یہ ہے اس کا عالم ذات، اس کے ذات کا نام ہے، ذات سے صفات ہیں، صفات سے ذات نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے 99 نام آپ کو سب کو معلوم ہوتے ہیں، زبانی یاد نہ ہو مگر لکھے ہوئے رہتے ہیں، ایسے اس کے نام بے حد و بے شمار ہیں، مگر رب تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر رحمان کا ذکر نہیں فرمایا۔ یہ نہیں کہ ان الرحمن و ملائکتہ، رحیم کا ذکر نہیں، وہ جبار بھی ہے، قہار بھی ہے، ستار بھی ہے، اسی طرح سے بہت سارے نام اس کے ہیں، لیکن یہاں پر رب نے عالم ذات یعنی اللہ کا ذکر فرمایا۔ اللہ اسم اعظم ہے، بعض علماء کرام کے نزدیک فرماتے ہیں اللہ اسم اعظم ہے، اس کا ذکر کیا گیا نبی کے درود کی عظمت کو بتانے کے لیے۔ پھر کہا وَمَلَائِكَتَهُ، بے شک اس کے فرشتے۔ اس کی ترکیب یوں بھی ہو سکتی تھی ان اللہ والملائکۃ، بے شک اللہ اور فرشتے ایسا کرتے ہیں، مگر صرف یہ فرشتوں کا ذکر نہیں ہے، فرمایا بے شک اللہ اور اس کے فرشتے۔ اب میں اس کو ہلکا کر کے سمجھانے کی کوشش کروں گا، کیونکہ یہ صرف علمی گفتگو ہے، اگر آپ لوگوں کی سمجھ میں آ جائے تو بھئی میں آپ کا شکر گزار ہوں گا، اس لیے کہ اتنی بڑی باتیں آپ نے سمجھ لی، اس کا مطلب یہ ہے کہ ماشاءاللہ آپ اچھے سمجھدار آدمی ہیں۔ اب مجھے کیونکہ انگلش کے الفاظ یاد نہیں ہے، میں تو عربی حساب سے سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ یہ ایک چیز کو دوسری چیز کی طرف منسوب کرنا، جس کو مضاف مضاف الیہ کہتے ہیں، مثال کے طور پر میرا قلم، مثال کے طور پر ڈاکٹر کا بیٹا، مثال کے طور پر بادشاہ کا غلام۔ اب اس میں بادشاہ کا غلام، غلام و شہنشاہ یا غلام و ملک، بادشاہ کا غلام، یہ جو مضاف ہوتا ہے اس کے اندر بھی اگر آپ یوں کہیں صرف غلام، اس سے پتہ نہیں چلے گا کہ غلام عزت والا ہے یا غلام ذلیل ہے۔ آپ کہیں بیٹا، اس سے پتہ نہیں چلے گا کہ بیٹا عزت والا ہے یا بیٹا ذلیل ہے، لیکن بیٹے کو آپ نے منسوب کر دیا کسی دوسرے کی طرف اور کہا ابن الملک، بیٹا بادشاہ کا۔ آپ سمجھ گئے کہ بیٹا عزت والا ہے، اس لیے کہ بیٹا بادشاہ کا ہوا تو اس بیٹے کو نسبت ہوئی بادشاہ سے، اب وہ بیٹا بھی عزت والا ہو گیا۔ لیکن آپ نے کہا چور کا بیٹا، پہلے بیٹا ہی تھا لیکن بعد میں لگا دیا چور، اب اس چور، حالانکہ باپ چور ہے بیٹا چور نہیں، لیکن چور کا بیٹا ہونے کی وجہ سے بیٹے کی بھی ذلت ہو گئی۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ تو اگر صرف یہ کہا جاتا اللہ اور فرشتے، فرشتے اللہ ہی کے ہیں، مگر اللہ نے اور زیادہ عظمت کے ساتھ بیان فرمایا ملائکتہ، فرشتے اللہ کے، جیسے بیٹا بادشاہ کا تو بیٹے میں عزت آئی نا، یہاں کہا فرشتے اللہ کے اور زیادہ عظمت کر کے بیان کر دیا، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے۔ آپ کہیں گے فرشتہ کہتے کس کو ہے؟ ملائک جمع ملک کی ہے، کس کو کہتے ہیں فرشتہ؟ کس چیز سے پیدا کیے گئے فرشتے؟
فرشتے درست ہے نہ جن ہیں نہ انسان، فرشتے نہ مرد ہیں نہ عورت۔ ہاں رب نے ان کو یہ قدرت دی ہے کہ جو چاہیں وہ بن جائیں۔ کچھ ایسے فرشتے ہیں کہ رب نے ان کو یہ عظمت دی ہے کہ وہ جس شکل میں چاہیں اس شکل میں آ جائیں، سب کو نہیں۔ فرشتوں کی تعداد بے حد و بے شمار ہے۔ بعض محققین تو یہ فرماتے ہیں کہ ساری مخلوق کے 10 حصے کیے جائیں، ایک حصے میں ساری مخلوق ہے، جنات بھی اسی میں، انسان بھی اسی میں، حشرات الارض بھی اسی میں، پرند بھی اسی میں، چرند بھی اسی میں، زمین کے اندر رہنے والے جانور بھی اسی میں، آسمانوں میں اڑنے والے جانور بھی اسی کے اندر، اور حشرات الارض بھی اسی کے اندر۔ پوری کائنات میں جتنی بھی مخلوق ہیں سب ایک حصہ اور 9 حصے فرشتے ہیں۔ یہ ایک قول، مگر ایک ایسا نہیں کہ فرشتے اتنی تعداد میں ہو کر کے اب ختم ہو گئے اور ان کی اب پیدائش بند ہو گئی، نہیں، پیدائش آج بھی جاری ہے، ہوتی رہتی ہے۔ بلکہ بعض جگہ تو ذکر فرمایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر جو محبت سے درود بھیجتا ہے تو رب تبارک و تعالی اس محبت سے بھیجے ہوئے درود کی برکت سے ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے، اور وہ فرشتہ نور کے اندر غوطہ زن ہوتا ہے، یعنی سمندر نور میں غوطہ لگاتا ہے۔ جب وہ نکلتا ہے اپنے پروں کو جھاڑتا ہے، اس سے جتنے بھی قطرے گرتے ہیں ہر قطرے سے رب ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے، اور وہ جتنی بھی فرشتے ہوتے ہیں وہ سب درود پڑھنے والے کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا فرشتے ابھی بھی پیدا ہو رہے ہیں، ایسا نہیں کہ پیدائش فرشتوں کی ختم ہو گئی، نہیں، فرشتے آج بھی پیدا ہو رہے ہیں اور پیدا ہوتے رہیں گے، تو اس کی حد اور اس کی شمار کا کوئی ہم حساب لگا ہی نہیں سکتے۔ فرشتے جیسے میں نے ذکر کیا نہ مرد ہیں اور نہ عورت، مگر جس شکل میں چاہیں آ سکتے ہیں، اور جس شکل میں آئیں گے اس کے اوپر وہی حکم نازل ہوگا جس شکل میں ابھی ہے۔ جنات عام طور سے آپ کو دکھائی دیتے نہیں، لیکن کبھی کبھی سانپ کی شکل میں آتے ہیں۔ ایک بہت بڑے بزرگ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے ہیں، وہ کہیں جا رہے تھے، سامنے سے سانپ گزرا، انہوں نے مار دیا اس کو۔ کچھ دیر کے بعد جنات ان کو اٹھا کر کے لے گئے اور اپنے بادشاہ کے یہاں جا کر کے پیش کر دیا، اور کہا کہ انہوں نے ہمارے ساتھی کو مارا ہے، وہ سارے مسلمان تھے، اور کہا شریعت اسلامیہ کا قاعدہ یہ ہے کہ جان کے بدلے میں جان، آنکھ کے بدلے میں آنکھ، ناک کے بدلے میں ناک، ہاتھ کے بدلے میں ہاتھ، اور جتنے بھی اعضاء جو جس کا کاٹے اس کے بدلے میں وہی ہے۔ تو انہوں نے جان لی ہے تو جان کے بدلے میں جان چاہیے، ہمارے ساتھی کو مارا ہے، اب ان کو قتل کرنے کا حکم دیا جائے۔ بادشاہ بیٹھا ہوا ہے، قریب تھا کہ یہ حکم سنا دیا جائے کہ ہاں جان کے بدلے میں جان، چنانچہ ان کو قصاص کے طور پر قتل کر دیا جائے۔ اتنے ہی میں کونے سے ایک بوڑھے جن کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہو کر کے بولتے ہیں کہ میں نے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا ہے۔ اس کا مطلب نکلا کہ وہ بزرگ جن صحابی رسول تھے۔ سب کے کان کھڑے ہوا کہ کہا کیا سنا ہے؟ کہ میں نے یہ سنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مخلوق جس شکل میں ہوگی اس کے اوپر احکام بھی اسی شکل کے ہوں گے۔ تو اگر یہ جن کی شکل میں رہتا اور پھر یہ مارتے تو قصاص تھا، مگر انہوں نے جن کو نہیں مارا، سانپ کو مارا ہے، تو اب قصاص میں انہیں قتل نہیں کیا جائے گا۔ بادشاہ نے کہا کہ صحابی رسول صحیح کہہ رہے ہیں۔ اس کے بعد ان کو چھوڑ دیا گیا۔ چنانچہ صدیوں کے بعد ایک بزرگ تابعی بن گئے۔ حالانکہ تابعی ان کا زمانہ ایک دوسرا زمانہ تھا، مگر صدیوں کے بعد انہوں نے نبی کے صحابی کو دیکھا، اور جو نبی کا صحابی دیکھنے والا ہوتا ہے وہ تابعی ہو جاتا ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جو مخلوق جس شکل میں آئے اس کے اوپر احکام بھی اسی شکل کے ہوتے ہیں۔ فرشتوں کو آپ مار نہیں سکتے، فرشتوں کو آپ توڑ نہیں سکتے، فرشتوں کو آپ زخمی نہیں کر سکتے، فرشتوں کی اصلی کوئی حیت اور شکل نہیں ہے۔
مگر آپ نے بارہا یہ سنا ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت ملک الموت حاضر ہوئے تھے اور آ کر کے کہا تھا، جب پوچھا کہ کون، تو کہا میں ملک الموت ہوں، آپ کی جان لینے کے لیے آیا۔ آپ جلالی آدمی تھے، زور سے تھپڑ مارا۔ جب زور سے تھپڑ مارا تو ان کی آنکھ نکل کر کے باہر آ گئی، ان کی آنکھ نکل کر باہر آ گئی۔ اب آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، فرشتے کی آنکھ باہر نکل سکتی ہے؟ فرشتہ ہے، ملک الموت ہیں، حضرت عزرائیل علیہ السلام، ان کی آنکھ باہر نکل کے آ گئی، کیوں؟ جب وہ بارگاہ رب العزت میں حاضر ہوئے، جا کر کے عرض کیا، پروردگارا ایسے سخت انسان کے پاس مجھے بھیجا کہ وہ جلال میں آ کر کے مجھے تھپڑ مارتا ہے۔ یہ واقعہ دوسرا، لیکن عرض یہ کرتا ہوں کہ آنکھ نکلنا انسانوں کا خاصہ ہے۔ حضرت ملک الموت کی آنکھ نکل کے کیوں آ گئی باہر؟ جواب یہ ہے کہ اس وقت وہ فرشتے کی شکل میں نہیں، انسان کی شکل میں تھے۔ تو جو مخلوق جس شکل میں ہوگی، احکام بھی اسی شکل میں آئیں گے۔ اب جو کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ تم جو کہتے ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے، جب نور تھے تو ان کے دندان مبارک کیوں ٹوٹے؟ جب نور تھے تو وہ کھاتے پیتے کیوں تھے؟ جب نور تھے تو شادی کیوں کی؟ جب نور تھے تو اولاد کیوں ہوئی؟ ہم جواب دیں گے، نور تھے مگر بشر کی شکل میں تھے۔ تو جو مخلوق جس شکل میں ہوتی ہے، احکام بھی اسی کے اوپر ایسے ہی آتے ہیں۔ اس لیے انہوں نے کھایا پیا، شادی کی، اولاد ہوئی، وہ نور ہونے کے خلاف نہیں، وہ نور تھے، اصل کے اعتبار تھے، مگر آئے تھے بشر کی شکل میں۔ فرشتے بہت سارے، قرآن مجید نے فرمایا بے شک اللہ اور اس کے فرشتے یصلون علی النبی، درود بھیجتے ہیں نبی کے اوپر۔ درود بھیجنے کا جو مطلب ہے وہ تو میں عرض کروں گا، مگر یہاں پر یصلون علی الرسول نہیں ہے۔ یہ علمی کچھ گفتگو ہو رہی ہے، مگر آپ کی سمجھ میں تو آ رہی ہے نا؟ یصلون علی الرسول نہیں، یہ نہیں فرمایا گیا۔ یہ مزید میں خاص طور سے اس لیے اور بار بار اس کو پیش کر رہا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ اس آیت کریمہ کو ایک دن میں بار بار سنتے ہیں نا، بار بار سنتے رہتے ہیں، تو اس کے جو گوشے ہیں وہ آپ کے ذہن و فکر میں رہنے چاہیے۔ قرآن مجید نے فرمایا یصلون علی النبی، بے شک اللہ درود بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے نبی کے اوپر، یہ نہیں فرمایا علی الرسول، حالانکہ نبی رسول بھی ہیں۔ اگر رسول کہا جاتا تو نبی کو رسالت ملی دنیا میں آ کر کے، اور دنیا میں بھی 40 سال گزر جانے کے بعد نبی نے اعلان فرمایا کہ میں رسول ہوں۔ تو ہو سکتا ہے کوئی یہ سوچنے والا سوچ لیتا کہ اللہ کا درود، فرشتوں کا درود نبی کے اوپر اس وقت سے شروع ہوا جب وہ رسول بنے، جب وہ رسول بنے۔ رب نے فرمایا نہیں، رسول کے اوپر اللہ نہیں بھیجتا، نبی کے اوپر۔ اور نبی کب سے؟ نبی خود فرماتے ہیں میں نبی تھا اس وقت جب آدم مٹی اور پانی میں تھے۔ تو جب سے نبی، جب سے درود، ابھی دنیا میں آئے نہیں ہیں مگر رب کا درود ہو رہا ہے، ابھی دنیا میں تشریف لائے نہیں ہیں مگر فرشتوں کا درود ہو رہا ہے۔ تو فرمایا یصلون علی النبی، درود بھیجتے ہیں نبی پر۔ تو نبی کیا ہمارے حضور ہی ہیں اور نہیں ہے کوئی؟ 1,24,000 کم و بیش انبیاء و مرسلین ہیں۔ کوئی کہنے والا کہہ سکتا ہے ارے بھائی آپ کیوں کہنے لگے یہ کہ اللہ کا درود ہوتا ہے، اس کے فرشتوں کا درود ہوتا ہے ہمارے نبی کے اوپر؟ آپ کے نبی کا نام لکھا ہے یہاں؟ نام ہے؟ نہیں، نام نہیں ہے، علی النبی فرمایا۔ تو نبی تو حضرت آدم بھی ہیں، نبی تو حضرت نوح بھی ہیں، نبی تو حضرت ابراہیم بھی ہیں، نبی تو حضرت اسماعیل بھی ہیں، نبی تو حضرت اسحاق بھی ہیں، نبی تو حضرت یعقوب بھی ہیں، نبی تو حضرت یوسف بھی ہیں، نبی تو حضرت زکریا بھی ہیں، حضرت یحییٰ بھی ہیں، حضرت عیسیٰ بھی ہیں، اور نام ہے نہیں تو تم کہہ سکتے ہو کسی بھی؟
آپ کے نبی کا نام تو ہے نہیں. ہم نے کہا یہی تو خصوصیت ہے ہمارے نبی کی. نبی ہمارے نبوت میں اتنے کامل ہیں, اتنے اکمل ہیں, اتنے مکمل ہیں کہ نام نہ لیا جائے پھر بھی ذہن وہی جاتا ہے. نبی اور بھی ہیں مگر ہمارے نبی سید الانبیاء ہیں. اور فرمایا النبی کہا, صرف نبی نہیں, الف لام داخل ہے. اس الف لام کا مطلب ہے کہ درود بھیجتے ہیں ہمارے نبی کے اوپر. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی کے اوپر. اے ایمان والو صلو علیہ وسلموا تسلیما, اے ایمان والو تم بھی بھیجا کرو. صلو, ایک چیز کی طرف اور ذرا توجہ, آپ کے ذہن میں ایک ایک گوشہ اس کا آ جائے. دیکھیے پہلے کیا فرمایا گیا, ان اللہ و ملائکتہ, بے شک اللہ اور اس کے فرشتے یصلون علی النبی, یہ کہا نا. اور مسلمانوں سے کیا کہا جا رہا ہے, صلو علیہ, درود بھیجو اس پر, اور سلام بھی. سلام پہلے نہیں تھا. ایسا نہیں کہا جا رہا کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اور سلام بھیجتے ہیں. اے ایمان والو تم بھی درود بھیجو اور سلام بھیجو. جی جب مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے تو کہا جا رہا ہے درود بھیجو اور سلام بھیجو, اور وہاں اس کا ذکر نہیں, کیونکہ رب تبارک و تعالی جب درود بھیجتا ہے تو وہ سلام کے ساتھ ہی ہوتا ہے. اب ان سے کہا جا رہا ہے جب تم درود بھیجا کرو تو ساتھ میں سلام کا بھی ذکر کیا کرو. درود کا تعلق تمہاری عقیدت و محبت سے ہے, اور سلام ایسا نہ ہو کہ تمہاری زبان پر درود ہو دل میں کچھ اور ہو. نہیں, بلکہ تم درود بھیجنا اور دل سے سوچنا کہ ہماری طرف سے نبی پہ سلامتی ہو. اس لیے کہا گا سلموا تسلیما, تم ان کے اوپر اچھی طرح سے. اور پھر یہ بھی نہیں, سلموا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا, یہاں پر بات ختم ہو سکتی تھی. اے ایمان والو تم نبی پر درود بھیجو اور سلام, نہیں, سلموا تسلیما, درود بھیجو سلام بھیجو اچھی طرح سے. اب قرآن نے کوئی خاصیت اور کوئی خصوصیت اور کوئی بھی قید نہیں لگائی. آج کے زمانے کے لوگ قید لگاتے ہیں. جیسے ہی ہم نے یہ کہا کھڑے ہو کر کے جمعے کے اندر یا کسی نماز کے اندر فجر کے بعد یا عصر کے بعد کھڑے ہو کر کے صلاۃ و سلام پڑھنا شروع کر دیا, تو بولتے ہیں کہ کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام پڑھنا کہاں ہے. ان سے کہو کہ وہ بیٹھ کر کے کہاں ہے. آپ کہتے ہیں کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام کہاں ہے, تو پوچھو کیسے کہ بیٹھ کر کہاں ہے. کہاں کہا ہے, قرآن نے کہا بیٹھ کر پڑھو, قرآن نے کہا کھڑے ہو کر پڑھو, قرآن نے کہا لیٹ کر پڑھو. قرآن نے کوئی قید نہیں لگائی. لیٹ کے بھی پڑھ سکتے, بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے, کھڑے ہو کر بھی پڑھ سکتے ہیں, لیکن قرآن فرماتا ہے سلموا تسلیما, اور تسلیما کا مطلب ہے اچھے انداز میں. اور ہمارا انداز یہ ہے جب ہم بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, ہمارا شیخ ہمارے سامنے سے آتا ہے, ہم تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. ہمارا انداز یہ ہے, ہمارا استاد آتا ہے, ہم تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. ہمارا باپ آتا ہے, ہم تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو ہمارے یہاں ہمارے معاشرے میں تعظیم کا ایک ماحول یہ ہے کہ تعظیم کے لیے کھڑا ہوا جاتا ہے. تو اب سلام پڑھنے کی جتنی بھی صورتیں ہیں, سب سے اچھی صورت کھڑے ہو کر, چنانچہ ہم سب سے اچھی شکل میں سلام پڑھتے ہیں, کھڑے ہو کر کے صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں. اس لیے لازم نہیں ہے کھڑے ہو کے سلام پڑھنا, بیٹھ کے بھی ہو سکتا ہے, لیٹ کے بھی ہو سکتا ہے, جاتے جاتے بھی ہو سکتا ہے, چلتے چلتے بھی ہو سکتا ہے, اٹھتے بیٹھتے بھی ہو سکتا ہے. لیکن ہاں کچھ خاص شکلیں ہوتی ہیں صلاۃ و سلام کی. تو صلاۃ و سلام کھڑے ہو کر کے پڑھنا صلاۃ و سلام کی سب سے اچھی شکل ہے. کیونکہ آپ جانتے ہیں نا, آپ کا شیخ, آپ کے استاد, آپ کا کوئی بزرگ اگر کوئی آتا, کھڑے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں, یا بیٹھے رہتے ہیں, یا ایسا کرتے ہیں کہ کھڑے ہوئے ہیں تو بیٹھ جاتے ہیں. نہیں, آپ کے معاشرے نے, آپ کے ماحول نے,
آپ کے اس انداز نے بتا دیا کہ جب کسی بڑے کی رسپیکٹ کرنی ہوتی ہے، کوئی بیٹھا ہوتا ہے تو کھڑا ہوا جاتا ہے۔ اب ہم نے نماز پڑھ لی، رب تبارک و تعالیٰ کا اچھا سا ذکر کر لیا، اب خاص طور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود شریف پڑھنے کی باری آئی، اور ایک محبت کرنے والے کی محبت بھری ادا یہ ہوتی ہے، وہ یہ جانتا ہے، یہ کم سے کم دل میں یقین رکھتا ہے، اگر میرا درود محبت کے ساتھ نکلے گا تو میرے آقا خود اسے سنیں گے، میرے آقا خود اسے سنتے ہیں، گویا کہ اب اس کے تصور میں نبی کا جسد اقدس ہے، آپ کی تمثال مبارکہ ہے، آپ کی حیات مبارکہ، گویا کہ وہ ان کے سامنے کھڑے ہو کر کے درود و سلام پیش کر رہا ہے، تو چاہتا یہ ہے تعظیم کی جو سب سے اچھی شکل ہے وہ پیش کرے، کھڑے ہو کر کے پیش کرے۔ کھڑے ہو کر کے پیش کرنا سب سے اچھی شکل کا ایک نام ہے، ایسا نہیں ہے کہ بیٹھ کے نہیں ہوتا ہے، نہیں، بیٹھ کے بھی ہو سکتا ہے، اور ہم بیٹھ کے بھی پڑھتے ہیں۔ التحیات کے بعد جب آپ درود شریف پڑھا کرتے ہیں اور جب کہتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید، آپ جب یہ درود پڑھتے ہیں آپ مجھے بتائیں اس وقت کھڑے ہوتے ہیں کہ بیٹھے ہوتے ہیں؟ بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو جو یہ کہتے ہیں نا کہ کھڑے ہو کر کے صلاۃ و سلام کہاں ہے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے ہیں، ان سے کہو ہم بیٹھ کے پڑھ کے آ گئے ہیں، بیٹھ کے پڑھ لیا ہے ہم نے، اب کھڑے ہو کے پڑھ رہے ہیں۔ ایسا نہیں کہ بیٹھ کے پڑھنے کو ہم غلط کہتے ہیں، نہیں، بیٹھ کے پڑھ چکے ہیں، اب کھڑے ہو کر کے پڑھ رہے ہیں، تاکہ ہم تمہیں یہ بتا دیں بیٹھ کے پڑھنا بھی صحیح، کھڑے ہو کے پڑھنا بھی صحیح، دونوں صورتیں بالکل صحیح ہیں، بالکل درست ہیں۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی پر، اے ایمان والو تم بھی درود و سلام بھیجو اس کے اوپر۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رب نے کہا، یہیں پر میں تفسیر اشرفی کا کچھ حوالہ پیش کروں گا آپ کے سامنے، رب نے ارشاد فرمایا صلو علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو درود بھیجو۔ آپ نے کیا جواب دیا اس کا؟ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد، درود بھیجتے ہیں نا اسی طرح سے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔ اللہ نے کہا صلو، درود بھیجو، آپ نے کیا جواب دیا؟ اللہم صلی، اے اللہ تو ہی درود بھیج۔ آپ نے کہا تو درود بھیج، اللہ کہتا ہے تم بھیجو، آپ کہتے ہو تو بھیج۔ یہ بظاہر بڑی عجیب سی بات لگتی ہے۔ مثال کے طور پر کوئی استاد اپنے شاگرد سے، یہ بغیر کسی تمثیل کے سمجھانے کے لیے مثال پیش کر رہا ہوں، کوئی استاد اپنے شاگرد سے کہے اقرا پڑھیے، اب استاد سے شاگرد کہے آپ پڑھیے، کیسا لگے گا؟ کوئی پیر و مرشد اپنے مرید سے کہے پڑھیے صاحب، مرید کہے آپ ہی پڑھیے، تو شیخ صاحب کو وہ کیا کہیں گے؟ میں کہتا ہوں پڑھیے، یہ کہتا ہے مجھ سے خود پڑھیے۔ تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ جواب تو نہیں ہوا، جواب تو یہ ہے کہ جب کسی نے حکم دیا پڑھیے تو اس کو پڑھا جائے، جواب تو یہ ہے کہ جب کسی سے کہا جائے ایسا کیجئے تو اس کو کیا جائے۔ رب نے ارشاد فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم رکھو، آپ نے جواب میں یہ نہیں کہا پروردگارہ تو ہی نماز پڑھ۔ رب نے آپ سے فرمایا آتوا الزکاۃ، زکات دو، آپ نے یہ نہیں کہا پروردگارہ تو ہی زکات ادا کر۔ رب نے آپ سے یہ کہا کہ اتموا الحج والعمرہ، حج و عمرے کو تم پورا کرو، آپ نے یہی نہیں کہا پروردگارہ تو ایسا فرما، نہیں، آپ ساری جگہوں سے ہٹ کر کے صرف یہیں پر کہتے ہیں۔ اس نے کہا تم درود بھیجو، تم کہتے ہیں تم ہی بھیج، تو ہی بھیج۔ یہاں پر ایسا کیوں ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ درود شریف پڑھیں تو میں تفسیر اشرفی کا کچھ حوالہ آپ کے سامنے پیش کروں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ۔ حضرت شیخ الاسلام مد ظلہ العالی اپنے اسی مخصوص انداز میں، یہ 22واں پارہ ہے اور اس کا میرے حساب سے یہ صفحہ 21 ہے، اس کے ور ارشاد فرماتے ہیں آیت مذکور میں، یعنی ذکر کردہ آیت کریمہ کے اندر، ان اللہ و ملائکتہ کے اندر صلو کے جواب میں اللہم صلی علی سیدنا محمد کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔
کا اس کے معنی کے تعلق سے قول یہ ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم کو آپ پر صلاۃ پڑھنے کا حکم دیا، اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ صلاۃ پڑھو. اب اس کا مفہوم میں پیش کر رہا ہوں جو حضرت نے لکھا ہے اپنے تقریری انداز میں. وہ فرماتے ہیں اب ہم جواب دیتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا محمد، پروردگارہ ہمارے سردار نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود بھیج. حضرت شیخ الاسلام ذکر فرماتے ہیں رب نے تم سے کہا بھیج، تم کہتے ہو اس سے کہ تو بھیج. کا بات دراصل یہ ہے کہ رب نے ہمیں حکم دیا، یہ بہت بڑا کرم ہے رب کا کہ رب نے. ضمناً پہلے میں ایک بات عرض کر دوں، جو بات ذہن میں آئی وہ اس کے بعد پھر میں اس بات کو ذکر کرتا ہوں. دیکھو جس کو جس سے محبت ہوتی ہے تو محبوب کی ہر ادا کو دیکھتا ہے اور پھر اس ادا کو اپنانے کی کوشش بھی کرتا ہے. یعنی جیسے آپ نے اپنے شیخ کو دیکھا کہ وہ اس طرح کی ٹوپی پہنے ہوئے ہیں، آپ کے دل میں خیال پیدا ہوا میرا شیخ ایسی ٹوپی پہنتا ہے، مجھے بھی اچھا لگتا ہے کہ میں بھی ایسی پہنوں. شیخ نے آپ کو حکم دیا نہیں. میں ایک نقطے کی بات سمجھانا چاہتا ہوں، بتوجہ اس کو سماعت فرمائیے گا. حالانکہ اس نے کہا نہیں شیخ نے کہ ایسی ٹوپی پہنو. آپ نے اپنے شیخ کو، اپنے کسی بڑے کو دیکھا کہ وہ اس طرح سے جبہ پہنتے ہیں یا اس طرح سے وہ صدری پہنتے ہیں، آپ کے دل میں خیال پیدا ہوا میرا بزرگ، میرا شیخ اس طرح کی وائس کوٹ یا اس طرح کی صدری پہنتا ہے، میرا بھی جی چاہتا ہے کہ میں بھی ان کی ادا اتاروں. حالانکہ اس نے کہا نہیں ہے، اس لیے کہ محبت کرنے والا اپنے محبوب کی ہر ادا کو دیکھتا ہے. تو دیکھو عاشقوں کے لیے اتنا کافی تھا، یہ صرف ذکر کر دیا جاتا بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، بات یہیں پر ختم ہو جاتی، آگے کا ذکر نہ کیا جاتا. مگر عشق والے، محبت کرنے والے خود سمجھ لیتے اللہ ایسا کرتا ہے، اس کے فرشتے ایسا کرتے ہیں تو ہمیں بھی کرنا چاہیے. اس لیے کہ ہر محبت کرنے والے کی ادا یہ ہوتی ہے کہ اپنے محبوب کی اداؤں کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے. سمجھ رہے ہیں نا اس بات کو؟ مگر یہ رب کا کرم ہے مسلمانوں کے اوپر کہ رب نے پہلے یہ بتایا میں ایسا کرتا ہوں، پھر یہ بتایا میرے فرشتے ایسا کرتے ہیں. یہاں پر خاموشی نہیں بلکہ کہا تم بھی ایسا کرو. یہ کرم پر کرم ہے، کرم بالائے کرم ہے. رب کرتا ہے پھر کہتا ہے ایسا تم بھی کیا کرو. یہ رب کا کرم پر کرم ہے کہ اس نے خود فرمایا میں کرتا ہوں تم بھی کیا کرو. اس لیے دوبارہ حکم دیا گیا. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ رب نے حکم دیا، پروردگار عالم نے حکم دیا اے مسلمانوں تم بھی نبی کے اوپر درود بھیجو. حضرت شیخ الاسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب رب نے ہمیں حکم دیا اور ہم نبی کے مرتبے کو پہچانتے نہیں، ہے نا، ہم نبی کے مرتبے کو پہچانتے نہیں. سوتے ہوئے سن رہے ہیں کہ جاگتے ہوئے؟ جاگتے ہوئے سنیے گا کیونکہ اہم بات میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. رب تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم نبی کے اوپر درود بھیجو، اور اللہ نے ہم سے کہا اور ہم نبی کے مرتبے کو جانتے نہیں. نبی کا مرتبہ کیا ہے؟ ارے ہم تو غوث و خواجہ کے مرتبے کو نہیں پہچانتے، ارے اور ہم تو اپنے شیخ کے مرتبے کو نہیں پہچانتے تو ان کے مرتبے کو کیا پہچانیں گے؟ جب ان کے مرتبے کو نہ پہچانیں گے تو ہم صحابہ کرام کے مرتبے تک کہاں پہنچ پائیں گے؟ جب وہاں تک نہ پہنچیں گے تو خلفائے اربعہ کو کیا سمجھیں گے؟ اور جب خلفائے اربعہ کو نہیں سمجھ پائیں گے تو ہم نبیوں کو کیا سمجھیں گے؟ اور جب نبیوں کو نہ سمجھ پائے تو سید المرسلین، ان کی حقیقت، ان کی عظمت، ان کی بلندی، ان کی رفعت، ان کی اونچائی ہم کیسے جانیں؟ اب تمام تر مسلمانوں نے یہ عرض کیا پروردگارا تو نے ہمیں حکم دیا اور ہم ان کے مرتبے کو جانتے نہیں تو ہم تجھ سے ہی عرض کرتے ہیں تو ان کا مرتبہ اچھی طرح سے جانتا ہے تو تو اپنے حساب سے ہماری طرف سے ان پہ رحمت نازل کر دے. تو خود اپنی طرف سے ہماری طرف سے رحمت نازل کر، اس لیے کہ ہم نہیں جانتے مگر تو جانتا
پہچانتا ہے، تو پہچانتا ہے حقیقت محمدیہ کیا ہے، ان کے مرتبے کو تو پہچانتا ہے، تو ہم بھیجیں گے تو یہ ہمارا ہوگا اور تو بھیجے گا تو یہ تیرا ہوگا، اور تو ان کے مرتبے کو جانتا ہے۔ اب ہو سکتا ہے کوئی یہ سوال کر لے پھر یہ درود تمہارا کب ہوا بلکہ اس کا ہوا؟ جواب یہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے۔ یہ وہی بحث ہے جو حضرت فرما رہا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے، وہ یہ فرما سکتا نہیں، فرماتا ہے کہ ہمارے اس کہے ہوئے کو درود کی شکل کر کے نبی کی بارگاہ میں پہنچا دے۔ نبی کی بارگاہ، ہمارے اس کہے ہوئے کو اپنی طرف سے نبی کی بارگاہ میں پہنچا دے، تو یہ درود ہماری ہی طرف سے ہوگا۔ یہ ہے، اس لیے کہا جاتا ہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مگر یہ درود کا بھیجنا، امام قاضی یاس فرماتے ہیں رب کی ایسی فضیلت ہے کہ اور نبیوں کو ملی تو صحیح مگر اس مقام کی نہیں جیسے ہمارے نبی کو دی گئی ہے۔ ایک چیز کی طرف اور توجہ درکار ہے۔ دیکھیے یصلون جو ہے نا عربی کے اندر، اس کو کہتے ہیں فعل مضارع۔ اس کا تعلق فیوچر ٹینس سے ہوتا ہے اور پریزنٹ ٹینس سے ہوتا ہے، جو پاسٹ ہے ماضی اس سے نہیں۔ اگر یہ یوں کہا جاتا کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتوں نے درود بھیجا، خاص توجہ درکار۔ ایک تو یہ کہ صلی اللہ و ملائکتہ علی النبی، اللہ نے اور اس کے فرشتوں نے درود بھیج دیا نبی پر، تو کیونکہ جو پاسٹ ٹینس ہوتا ہے، جو ماضی ہوتا ہے، وہ یقینی ہوتا ہے۔ جو کل گزر گیا یقینی ہے نا گزر گیا، جو آنے والا یقینی نہیں ہے، ہو سکتا ہے آئے نہ آئے۔ جو پچھلا ہو گیا یقینی ہو گیا نا، تو ہو سکتا ہے کوئی یہ پوچھے یا سوچے کہ اگر یہ پاسٹ ٹینس ہوتا کہ اللہ نے درود بھیجا تو یقین ہو جاتا، اور یہاں یہ نہیں ہے، پاسٹ ٹینس نہیں ہے، ماضی نہیں ہے۔ یصلون، اس کا ترجمہ ایک یہ ہے کہ بھیجتا ہے اور بھیجے گا، مگر اہل تحقیق فرماتے ہیں کہ یہ استمرار تجددی عربی لفظ ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ کنٹینیوس کرنے کے لیے کسی کام کو فعل مضارع آتا ہے۔ کبھی کبھی جب بتایا جائے کہ یہ کام مسلسل چل رہا ہے، اس میں گیپ نہیں ہے، ناغہ نہیں ہو رہا ہے، تو اس کے لیے فعل مضارع کا استعمال کرتے ہیں۔ تو صرف ماضی نہیں، یصلون ہے۔ مطلب کیا ہے کہ یہ نہیں کہ اللہ نے ایک دفعہ درود بھیجا پھر خاموشی، نہیں۔ اس کے فرشتوں نے کچھ دیر درود بھیجا پھر خاموشی، نہیں۔ اس وقت بھی بھیجا، آج بھی بھیج رہے ہیں اور ہمیشہ بھیجتے رہیں گے۔ یصلون، بھیجتے رہتے ہیں۔ یہ ترجمہ کیا ہے یصلون کا؟ درود بھیجتے رہتے ہیں، اللہ بھیجتا رہتا ہے، اس کے فرشتے درود بھیجتے رہتے ہیں۔ جب اللہ کے درود کی کوئی حد نہیں تو نبی کے مرتبے کی بھی کوئی حد نہیں ہے، اس لیے کہ آنن فانن یکے بعد دیگرے، ہر لمحہ میرے نبی کا مرتبہ بڑا ہو رہا ہے۔ ورفعنا لک ذکرک، اس لیے کہا گیا ہے وللآخرۃ خیر لک من الاولی۔ اے آنے والے حبیب، اے حبیب، تیری ہر آنے والی گھڑی تیری پچھلی گھڑی سے بہتر ہے، تیرا ہر آنے والا منٹ تیرے پچھلے منٹ سے بہتر ہے۔ کیوں کہ پچھلے منٹ میں تیرے رب کی رحمتیں جتنی تجھے پہنچی تھیں، آنے والے منٹ میں اور زیادہ ہے، تو جتنے رب کے درود تیرے اوپر آ رہے ہیں اتنی ہی تیری مرتبے اور تیرے منزلیں بھی بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔ تو جتنے رب کے درود پہنچ رہے ہیں اتنے ہی رب کے طرف سے نبی کی منزلیں بھی بڑھ رہی ہیں اور نبی کے مراتب بھی بڑھ رہے ہیں۔ اس لیے کہا گیا ہر آنے والی گھڑی اے حبیب تیرے لیے پچھلی گھڑی سے بہتر ہے، کیونکہ رب کی رحمتوں اور رب کے درود کہیں سٹاپ نہیں ہے، وہ تو مسلسل ہوتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی پر، اے ایمان والو تم بھی درود بھیجو ان پر اور سلام بھی۔ یہ بحث تو پہلے میں کچھ الفاظ
حضرت امام قاضی یاس کے آپ کے سامنے پیش کر دوں، پھر دوسری بات آپ کے سامنے انشاءاللہ عرض کروں گا۔ وہ فرماتے ہیں ابان اللہ تعالی فضل نبیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بصلاۃہ علیہ، کہ رب تبارک و تعالی نے اپنے نبی کی فضیلت کو ظاہر فرمایا ان پر درود بھیج کر۔ اچھا، یہ جو درود بھیجنا آپ فرماتے ہیں نا، درود بھیجتا رہتا ہے، ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب کے درود بھیجنے کا مطلب کیا ہے، اور درود کہتے کس کو ہیں؟ صلات کی نسبت جب رب کی طرف ہو تو رحمت بھیجنا، مرتبہ بڑھانا، عزت کرنا، تعظیم دینا، تکریم کرنا۔ اور جب بندہ مومن کی طرف ہو تو دعا کے لیے کہ ہم دعا کرتے ہیں کہ ایسا ہو جائے۔ رب جو بھیجتا ہے نبی کے اوپر درود، گویا کہ ذکر فرمایا گیا کہ فرشتوں کے سامنے رب اپنے نبی کی عظمت بیان کرتا ہے۔ فرشتوں کے سامنے رب اپنے نبی کی عظمت بیان کرتا ہے، اور فرشتے اس کے جواب میں پھر نبی کی عظمت بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پروردگارہ جیسے تو نے عظمت بیان کی اور زیادہ بیان فرما، جیسے تو نے تکریم اور تعظیم فرمائی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اور زیادہ فرما۔ امام قاضر فرماتے ہیں کہ اس سے یہ پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت اور تعظیم و تکریم سارے اور دیگر انبیاء و مرسلین سے بھی بڑھ چڑھ کر کے ہے۔ حضرت ابو بکر ابن فورک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکایت بیان فرماتے ہیں، امام قاضی یاس جس کو دلیل کے طور پر ذکر فرمائیں یقیناً بہت بڑا ہوگا۔ یہ حضرت ابو بکر ابن فورک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پائے کے ولی، بزرگ، انتہائی قابل ترین شخصیات میں سے ایک تھے، لیکن دنیا زمانہ بزرگوں کے ساتھ ہمیشہ کچھ نہ کچھ کرتا چلا آیا ہے، ایسے کہ جو علم تفسیر میں، علم فقہ میں، علم بیان میں، علم بدی میں، علم معانی میں، علم فقہ میں، علم اصول فقہ میں، علم تاریخ میں، اسماء الرجال میں فن کامل اور مہارت تامہ رکھتے تھے، ایسے بزرگ کو بھی لوگوں نے زہر دے کر کے مارا۔ یہ ایک کے ساتھ نہیں ہے۔ آج امام بخاری کا نام پوری دنیا میں مشہور ہے کہ نہیں؟ مگر حالات پڑھو گے تو آنکھوں سے آنسو نکل جائیں گے۔ آج پوری دنیا میں نام ان کا لیا جا رہا ہے، بغیر بخاری کے تو کوئی تقریر ہوتی بھی نہیں ہے۔ قرآن کے بعد بخاری کا نمبر ہے۔ کتنے سالوں میں لاکھوں احادیث ان کو یاد تھیں، کم سے کم 6 لاکھ تو بائی ہارٹ یاد تھیں ان کو۔ ایسے بزرگ بھی ایک ایک روٹی کے لیے ترسے ہیں، لوگوں نے ان کو اپنے شہر سے باہر نکالا ہے۔ دیکھیں گے تو تعجب میں آ جائیں گے، کیسے ایسے لوگوں کے ساتھ بھی کیسا کیسا ہوتا چلا آیا ہے۔ کتنے لوگ ہیں بڑے بڑے اولو العزم بزرگان دین کو کافر تک کہہ دیا ہے بغیر کسی وجہ کے۔ تو اگر کسی کو کوئی پریشانی زمانہ مابعد کے اندر بھی آئے تو دل کو سکون ملتا ہے کہ اولیاء کرام کو بھی بہت کچھ کیا اور کہا جا چکا ہے۔ حضرت ابو بکر ابن فورک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دے کر کے مارا گیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر منور پہ کروڑ ہا رحمتوں برکتوں کا نزول فرمائے۔ امام قاضی یاس ان کو بطور دلیل پیش کر رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ انہوں نے حکایت بیان کی کہ بعض علماء نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کہے ہوئے کی تعویل کی ہے۔ نبی نے ارشاد فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ۔ آپ نے نماز کے بیان میں اس حدیث کو بارہا سنا ہوگا۔ اس کے 2 مطلب، حضور نے فرمایا کہ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، سنا ہے نہیں آپ نے بارہا؟ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے،
الفاظ کیا ہیں؟ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک صلاۃ میں رکھی گئی. اور صلاۃ کے معنی نماز بھی ہے اور صلاۃ کے معنی درود بھی ہیں. تو ایک معنی تو یہ کہ اے میرے امتیو، نماز تم پڑھو گے ٹھنڈک میری آنکھوں کو پہنچے گی، یعنی تمہارے نماز پڑھنے کی وجہ سے میرا دل خوش ہوگا کہ میرے امتی میری بات مان رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، پڑھو گے تم میری آنکھوں کو ٹھنڈک ملے گی. ایک مطلب تو یہ، اور ایک مطلب یہ حضرت ابوبکر بن فورق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس فرمائے ہوئے کا مطلب یہ ہے کہ نبی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اور اس کے فرشتے جو میرے اوپر درود بھیجتے ہیں اور جو مسلمان میرے اوپر درود بھیجتے ہیں، ان درودوں کی وجہ سے میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی ہے. آپ نے بھی ابھی اس مجلس میں بیٹھ کر کے ماشاءاللہ الحمدللہ کئی دفعہ درود شریف کے نذرانے پیش کیے. صلاۃ و سلام بھی آخر میں ہوگا اور پڑھتے رہتے ہیں، سنیوں کی یہ علامت ہے. اور اس پڑھنے کا ثواب خود ہم کو، اور اس کا اجر خود ہم کو، اس کا فائدہ خود ہم کو ہی ملتا ہے. ورنہ تو نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حقیقت میں ہمارے درود کی ضرورت تو نہیں. ارے جس کے اوپر اللہ درود بھیجتا ہو اس کو ہمارے درود کی کیا ضرورت ہوگی؟ اب ہم یہ جو درود بھیجتے ہیں یہ خود اپنے ہی فائدے کے لیے بھیجتے ہیں. ہم ان پہ بھیجیں گے اور ان کا رب ہم پہ بھیجتا ہے، اس لیے درود بھیجا جاتا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم درود بھیجتے ہیں تو ان تک پہنچتا کیسے ہے؟ ہم نے یہاں پر کہا اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ درود نبی تک پہنچتا کیسے ہے؟ اس کے کئی طریقے ہیں. ان میں سے پہلا طریقہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، اور آخر میں ایک سب سے جو بزرگان دین نے نیا یعنی کہ نرالا انوکھا بیان فرمایا اس کا بھی ذکر کیا جائے گا. نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر درود شریف بھیجنے کے بعد جو ان کے یہاں مقبولیت ہوتی ہے، وہاں تک پہنچتا ہے، اس کے جو طریقے ہیں ان طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ ہے. اس حوالے کو حضرت امام ابو القاسم اصبہانی نے اور حضرت امام محدث بزاز نے سند حسن کے ساتھ بیان فرمایا ہے. حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا للہ ملکن، بے شک اللہ کا ایک فرشتہ ہے، اعطاہ اسماء الخلائق، رب نے اس کو ساری مخلوق کے برابر سننے کی طاقت دی ہے. سبحان اللہ. ساری مخلوق، خلائق ہے، خلق نہیں، خلائق، ساری مخلوق، جن، انسان، فرشتے، چرند، پرند، حشرات الارض، پانی میں رہنے والے جانور، ہوا میں اڑنے والے پرندے، ساری مخلوق کو جو سننے کی طاقت رب نے دی ہے، اس ساری مخلوق کے برابر رب نے اکیلے اس فرشتے کو عطا فرمائی ہے. سبحان اللہ. فہو قائم علی قبری تقوم الی ان تقوم الساعہ، فرمایا کہ وہ میری قبر پر کھڑا ہوا ہے، رب نے اسے میری قبر پر کھڑا کیا ہے اور یہ کھڑا رہے گا قیامت قائم ہونے تک. پھر کیا ہوتا ہے؟ فَلَيْسَ أَحَدٌ يُصَلِّي عَلَيَّ صَلَاةً إِلَّا قَالَ يَا مُحَمَّدْ صَلَّى عَلَيْكَ فُلَانُ ابْنُ فُلَانَ فَيُصَلِّي الرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَى ذَلِكَ الرَّجُلِ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ عَشَرًا. کہ جب کوئی بھی پڑھنے والا فَلَيْسَ أَحَدٌ يُصَلِّي عَلَيَّ، فرماتے ہیں تو کوئی بھی، جو کوئی بھی، جہاں کہیں بھی مجھ پر درود بھیجتا ہے، چاہے وہ انگلینڈ میں ہو، چاہے وہ پاکستان میں ہو، چاہے وہ انڈیا میں ہو، چاہے وہ امریکہ میں ہو،
چاہے وہ پانی کے اندر ہو، چاہے وہ فضاؤں میں اڑ رہا ہو، چاہے وہ چاند پر پہنچ چکا ہو، چاہے وہ کسی پہاڑ کی گھاٹی کے اندر بیٹھ کر کے پڑھ رہا ہو، چاہے وہ کسی بھی کونے کے اندر بیٹھ کے پڑھ رہا ہو، فلیس احد ہے، کوئی بھی کہیں بھی میرے اوپر درود بھیجتا ہے تو وہ فرشتہ سن کر کے مجھ سے کہتا ہے یا رسول اللہ، اس نے جو بیٹا ہے اس کا سبحان اللہ۔ مثال کے طور پر عبد الرحمن بیٹا عبد الرب کا، تم بیٹھے ہو، تمہارا نام تمہارے باپ کا نام، دیکھا کیسا کرم ہوا، پڑھا بیٹے نے ہے، نام نبی کی بارگاہ میں باپ کا بھی لیا جا رہا ہے۔ نام لے کر کے اس سے بڑی فضیلت اور عاشقوں کو کیا ہوگی کہ ایک گنہگار بندے کا نام آقا کی بارگاہ میں لیا جا رہا ہے۔ ارے اپنے شیخ کی بات دیکھ لو، آئے ہوئے ہیں تو کتنے لوگ ہیں ہم سے کہتے ہیں صاحب ہمارا سلام پہنچا دیجیے گا، ہمت نہیں ہوتی ہے، کم سے کم ان کی بارگاہ میں ہمارا نام ہی آ جائے، پہچان تو لے کہ ہاں وہ خادم بھی ہمارا بیٹھا ہوا ہے۔ یہ سمجھانے کے لیے ایک مثال ہے، یہ تو خادموں کے خادم ہیں، کئی پشتے ہیں، کئی نسلیں ہیں درمیان میں، ایک گنہگار بندہ ہے، ایک گنہگار بندے نے عشق و محبت میں ڈوب کر کے اپنے آقا پہ درود پڑھا ہے، اب درود پڑھنے کی برکت ملی کہ اس کا نام اس کے آقا کی بارگاہ میں پیش کیا گیا ہے، اور صرف اسی کا نہیں اس کے باپ کا بھی لیا گیا ہے، اور کہا جا رہا ہے یا محمد صلی اللہ علیہ کا فلان ابن فلاں، فلاں ابن فلاں، فلاں جو بیٹا ہے فلاں کا، اس نے آپ کے اوپر درود بھیجا ہے۔ فیصلی رب، رب تبارک و تعالیٰ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں اس نے بھیجا میرے اوپر، مگر رب تبارک و تعالیٰ اس آدمی کے اوپر، اس مرد کے اوپر، اس بھیجنے والے یا بھیجنے والی کے اوپر ہر ایک کے بدلے میں 10 دفعہ رحمتیں بھیجتا ہے۔ آپ مجھے بتائیے درود پڑھنے کا فائدہ کسے پہنچا؟ تم کو، ہم کو، بھیجا آپ نے ان کی بارگاہ میں۔ وہ فرماتے ہیں کہ رب اس کے اوپر 10 نازل فرماتا ہے رحمتیں ایک کے بدلے میں، اور اگر 10 بھیجیں تو 100 ملیں گی، اور 100 بھیجیں تو 1000 ملیں گی، 1000 بھیجیں تو اس سے زیادہ ملیں گی۔ مگر ہو سکتا ہے سوال کرنے والے بھی عجیب و غریب سوال کرنے والے ہوتے ہیں، اس لیے کہ جب ان کے ذہن میں کوئی ایسی بات پیدا ہو جائے کہ ہاں بھائی کچھ نہ کچھ سوال تو ضرور کرنا ہی ہے، اب آپ کچھ بھی کہہ دیجئے سوال تو کرنا ہی ہے۔ آپ کا ذہن تو نہ گیا ہو، ممکن ہے کسی کے ذہن میں یہ بات پیدا ہوئی ہو، صاحب آپ نے تو ابھی ذکر فرمایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ذکر کیا ہے کہ وہ فرشتہ جسے سارے مخلوق کی سماعتوں کے برابر سماعت دی گئی ہے وہ میری قبر کے اوپر کھڑا ہے۔ ایسا سنا کہ نہیں سنا آپ نے؟ تو قبر پہ کھڑا ہونے کا مطلب یہی ہے نا کہ جب سے قبر ہے تب سے کھڑا ہے، یہی مطلب ہے نا۔ اس لیے اور قبر بنتی ہے جب کہ صاحب قبر میں آئے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 63 سالہ زندگی حیات مبارکہ، حیات ظاہری کے اندر آپ نے گزاری ہے، تو آپ نے یہ تو ثابت کر دیا کہ قبر کے اوپر وہ کھڑا ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب سے قبر ہے تب سے کھڑا ہے، اور جب سے قبر نہیں ہے تب نہیں تھا، اور جب نہیں تھا تو پھر درود بھی نہیں تھا، تو اس وقت کیسے؟ اگر اس وقت کسی نے بھیجا ہوتا تو کیسے پہنچتا؟ اس سے تو یہ پتا چل رہا ہے کہ جب سے قبر ہے تب سے پہنچانے والا پہنچاتا ہے۔ ہم نے کہا چلو صحیح ہے، آپ نے سوال کیا تو ہمیں مزید تحقیق کرنے کی نوبت ملی، آپ نے سوال کیا تو ہمارا مزید ذہن کھلا کہ چلو کچھ اور بھی دیکھیں۔ دیکھنے کے بعد ہمیں پتا چلا کہ ایک حدیث تو آپ نے سنی، دوسری بھی سن لیجئے تو آپ کے سوال کا جواب ہو جائے گا، آپ کے سوال کا جواب ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت انس سے مروی ہے، لقن السمع ثلاثۃ، 3 چیزیں دنیا میں ایسی ہیں جنہیں پوری کائنات کی چیزوں کو سننے کی صلاحیت دی گئی ہے۔ 3 چیزوں میں سے ایک جنت ہے، دوسری دوزخ ہے۔ فرمایا فالجنت تسمع والنار تسمع، جنت سنتی ہے، دوزخ سنتی ہے، وَيَسْمَعُ مَلَكٌ عِنْدَ رَاسِي،
اور وہ فرشتہ سنتا ہے جو میرے سر پر کھڑا ہوا ہے. یہاں تو قبر نہیں ہے نا. ارے کہیے سبحان اللہ. بات تو یہیں پہ آئی تھی نا کہ قبر کہا تھا. یہاں بات قبر کی نہیں ہے. یہاں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عندہ رأسی، میرے سر کے برابر میں کھڑا ہوا ہے، وہ بھی سنتا ہے. اس کے بعد کہا فَإِذَا قَالَ عَبْدٌ مِّنْ أُمَّتِي كَائِنًا مَّن كَانَ، تو جو کوئی بھی امتی جہاں کہیں بھی رہ کر کے یہ کہتا ہے اللہم انی اسألک الجنہ، اے میرے اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں، تو اس کے اس سوال کو جنت سنتی ہے اور کہتی ہے اے میرے رب یہ تیرا بندہ مجھے مانگ رہا ہے، مجھے اس کو عطا فرمانا. اے اللہ یہ کہہ رہا ہے جنت عطا فرما، تو میں تجھ سے کہتی ہوں میرے اندر داخل کر دینا اس کو. یہ سن کر کے جنت کہتی ہے. اور جب کوئی یہ کہتا ہے اے میرے اللہ اجرنی من النار، اے میرے اللہ مجھے دوزخ سے بچا، یوں تو کہتے ہی رہتے ہیں. خاص طور سے رمضان شریف کے اندر جب آپ پڑھتے ہیں نا دعا، اس میں اندر نا اللہم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر، اس کا مطلب یہی اے اللہ ہمیں دوزخ سے بچا، عذاب جہنم سے محفوظ کر، اے بچانے والے اے بچانے والے اے بچانے والے. تو آپ نے یہاں نور الاسلام یا کسی اور مسجد میں بیٹھ کر کے یہ کہا اے میرے اللہ ہمیں بچا، دوزخ سے بچا. ادھر جہنم نے سن لیا اور کہتی ہے اے میرے اللہ اجرہ منی، یہ مجھ سے پناہ مانگ رہا ہے، تو اس کو میرے اندر کبھی داخل مت کرنا، جنت ہی میں بھیج دینا. دیکھو جہنم نے بھی سن لیا نا، جنت نے بھی سن لیا. اور کہا تیسرا وَإِذَا سَلَّمَ عَلَيَّ رَجُلٌ مِّنْ أُمَّتِي، اور میری امت میں سے کوئی آدمی، یہاں الف لام نہیں ہے، آپ نے بارہا الف لام کی بحثیں سنی ہے، کچھ یاد رکھیے گا کیونکہ یہ درس شفا میں تو بار بار یہ چیزیں آتی رہتی ہیں. رجل کوئی بھی آدمی کہیں کا بھی، کسی بھی عمر کا، کسی بھی حیت کا، کسی بھی حالت کا، کسی بھی جگہ کا، کہیں پر بھی کوئی آدمی پڑھے اور قال الملک الذی عند راسی، جب بھی کوئی صلاۃ و سلام بھیجتا ہے تو وہ فرشتہ جو میرے سر کے پاس کھڑا ہوا ہے وہ کہتا ہے یا محمد اے ستودہ ذات و صفات ھذا فلان یسلم علیکا، یا رسول اللہ یہ فلاں ابن فلاں ہے آپ پہ سلام بھیج رہا ہے. فرد علیہ السلام، یا رسول اللہ اس نے آپ کو سلام بھیجا ہے، آپ اسے سلام بھیجئے، آپ اسے سلام بھیجئے. اب اپنے نصیبے پہ فخر کرو. اگر تمہیں نصیب، تمہارے نصیب سے رسول اللہ کا سلام تمہیں مل گیا تو پھر دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے. تم نے تو بھیجا ان کو. ہوتا عام طور سے یہی ہے کہ آپ نے چھوٹی سی چیز بھیجی اپنے حساب سے، آپ نے تو اپنے اعتبار سے سلام بھیجا تھا نا، اور ادھر سے نبی کی طرف سے سلام آ رہا ہے. فرد علیہ السلام، یا رسول اللہ آپ اسے سلام بھیجئے. ومن صلی علیہ صلاۃ صلی اللہ تعالی علیہ وملائکتہ عشرا، اور جو کوئی میرے اوپر ایک صلاۃ و سلام بھیجے گا اور تو رب تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر اور اس کے فرشتے بھی اس کے اوپر 10 درود بھیجتے ہیں، 10 رحمتیں نازل کرتے ہیں. ومن صلی علیہ عشرا، اور جو میرے اوپر 10 دفعہ درود بھیجے گا صلی اللہ تعالی علیہ وملائکتہ مئۃ، تو رب تبارک و تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس کے اوپر 100 دفعہ بھیجتے ہیں. اور جو کوئی میرے اوپر 100 دفعہ بھیجتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس کے اوپر 1000 دفعہ بھیجتے ہیں. ولم یمس جسدہ النار، اور اب اس کے بدن کو آگ کبھی نہیں چھوئے گی، اس کے بدن کو آگ کبھی بھی نہیں چھوئے گی. یہ سارے فضائل، ساری مناقب، ساری فضیلتیں، ساری عظمتیں درود پڑھنے کی وجہ سے بندے کو مل رہی ہیں. مگر اس کی وجہ سے آپ کے کیے ہوئے سوال کا جواب تو مل گیا. آپ نے پہلے کہا تھا قبر پر ہے، تو قبر سے پہلے ہم نے کہا یہاں قبر نہیں، یہاں تو راس ہے، سر. تو جب تک سر والا ہے تو سر ہے،
مطلب یہ کہ جب سے آپ پیدا ہوئے اس وقت سے وہ فرشتہ موجود ہے۔ اب دونوں حدیثوں کو ملا کر دیکھ لیے، جواب صاف کلیئر نظر آئے گا کہ جب تک میرا رسول حیات مبارکہ میں موجود تھا تو وہ فرشتہ سر کے پاس رہتا، اور جب وصال ہو گیا تو وہی فرشتہ قبر پہ کھڑا ہو گیا ہے۔ ایسا نہیں وہ فرشتہ اور ہے وہ اور ہے، نہیں، وہی فرشتہ قبر کے اوپر کھڑا ہو گیا۔ تو یہ کہنے والا صحیح نہیں ہے کہ قبر سے پہلے کیسے ہوتا تھا۔ پتہ چلا کہ آپ کے پڑھے ہوئے درود پہلے فرشتے لیتے ہیں اور فرشتے وہاں پہنچاتے ہیں، اور وہاں پہنچ کر کے پھر آپ کو ادھر سے آپ کے سلام کا جواب دیا جاتا ہے۔ مگر بات یہیں تک ختم نہیں ہوتی، اور بھی کچھ چیزیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے، دیکھیے یہ حدیث جو آپ کے سامنے میں نے پیش کی، اس سے یہ پتہ چلا کہ روزانہ، رات میں، دن میں، کسی بھی وقت آپ درود پڑھیے، اس کی فضیلتوں کا ذکر آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ یہ حدیث امام بیہقی کے ساتھ، امام بیہقی جلیل القدر محدث ہیں، سند جید کے ساتھ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اکثروا علی من الصلاۃ فی کل جمعۃ، کہ میرے امتیو ہر جمعے کو میرے اوپر خوب درود بھیجا کرو، خوب درود بھیجا کرو۔ جمعے کا ذکر ہے، جمعے کو خوب درود بھیجو۔ کیوں؟ فإن صلاة أمتي تعرض علي في كل يوم جمعة فمن كان أكثرهم علي صلاة كان أقربهم مني منزلة، کا اس لیے کہ میری امت کا درود میرے اوپر پیش کیا جاتا ہے ہر جمعے کے دن، میری ساری امت کے درودوں کو پیش کیا جاتا ہے میرے اوپر ہر جمعے کے دن۔ تو جو تم میں سے سب سے زیادہ میرے اوپر درود پڑھنے والا ہوگا تو حشر میں وہ سب سے زیادہ مجھ سے قریب ہوگا۔ تو نبی کی قربت چاہتے ہو تو زیادہ درود بھیجو، نبی کا قرب چاہتے ہو تو زیادہ سے زیادہ درود بھیجو۔ یہاں پر جمعے کا دن خاص طور سے ہے، خاص طور سے کہ پورے ہفتے کے صلاۃ و سلام خاص طور سے جمعے کے دن پیش کیے جاتے ہیں۔ یہ بھی ایک طریقہ ہوا۔ اور سنیے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں دوسری جگہ، اکثر الصلاۃ علی یوم الجمعۃ فانہ مشہود تشہدہ الملائکہ وان احدا لن یصلی علی الا عرضت علی صلاتہ حتی یفرغ منہا۔ اس کا مفہوم بھی ویسا ہی ہے کہ میرے اوپر جمعے کے دن تم لوگ صلاۃ و سلام زیادہ سے زیادہ بھیجو، اس لیے کہ اس میں فرشتے حاضر ہوا کرتے ہیں، اور تم میں سے کوئی بھی جو بھی درود بھیجے گا تو وہ میرے اوپر پیش کیا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ اپنے اس درود سے فارغ ہو جائے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ ایک طریقہ یہ بھی ہے، ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہر بندے کے اوپر رب تبارک و تعالی نے بعض روایات کے مطابق 4 اور بعض روایات کے مطابق 5 فرشتے مقرر کیے۔ ایک آپ کی داہنی طرف ہے جو نیکیاں لکھتا ہے، ایک آپ کی بائیں طرف ہے جو برائیاں لکھتا ہے، ایک آپ کے پیٹھ کے پیچھے ہے جو آپ کو پیچھے کی طرف سے غضن یعنی نقصان پہنچانے سے محفوظ رکھتا ہے، ایک آپ کے سر کے اوپر ہے کہ وہ سر کے اوپر سر کی طرف سے آنے والے آفات و بلیات سے محفوظ رکھتا ہے، اور ایک سامنے کی طرف ہوتا ہے، اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی آپ کی زبان سے درود شریف نکلے وہ فوراً اسے لے کر کے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتا ہے۔ اس کا کام ہی صرف یہ ہے کہ آپ درود بھیجیں اور وہ اس کے انتظار میں رہتا ہے، وہ فوراً لیتا ہے بارگاہ رسالت میں پہنچا دیتا ہے۔ اس لیے کہا گیا ہے یوں تو بغیر وضو کے بھی آپ درود پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ جس وقت آپ درود پڑھ رہے ہیں اس وقت آپ کے منہ میں بدبو نہیں ہونی چاہیے۔ آپ نے بیڑی سگریٹ حرام نہیں کہا جا سکتا بغیر کسی وجہ کے، جبکہ وہ کثیر نہ ہو، قلیل ہے، لیکن پھر بھی اگر کوئی اس کے اندر ہیں تو کم سے کم نماز میں جانے سے پہلے، درود پڑھنے سے پہلے اپنے منہ کو اچھی طرح سے صاف کر لیں، اس لیے کہ تمہاری زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کو کچھ فرشتے لینے کے لیے تیار رہتے ہیں۔
آپ نے نماز پڑھی، آپ کی زبان سے الفاظ قرآن نکلے. کچھ فرشتے ایسے ہیں جن کو قرآن پڑھنے کی طاقت رب نے نہیں دی، سننے کی دی ہے. وہ پڑھ نہیں سکتے، سنتے ہیں اور وہ انتظار کرتے ہیں کوئی بندہ یہ مسلم قرآن شریف پڑھے نماز کے اندر تو ہم اس کے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کو لے لیں اور لے کر کے ہم خود اپنے آپ کو اس سے مشرف کریں. اگر آپ کی زبانوں کے آپ کے منہ کے اندر سے بدبو آئے گی، آپ کے منہ کے اندر سے صحیح خوشبو نہیں آ رہی ہے، اچھی طرح سے اسمیل نہیں نکل رہی ہے، تو آپ کے منہ کی وجہ سے ان فرشتوں کو تکلیف ہوگی. اس لیے درود پڑھنے کے وقت، خاص طور سے نماز پڑھنے کے وقت، اپنے منہ کو مسواک کر کے کسی اور طریقے سے صحیح طرح سے صاف کر لینا چاہیے. اب یہ جتنے بھی طریقے میں نے بتائے 3-4، ان سارے طریقوں کو سن کر کے بھی ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے. آپ نے تو بتایا یہ طریقہ یہ طریقہ یہ طریقہ، تو کیا مطلب اس کا یہ نکلا کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود درود کو نہیں سنتے ہیں؟ آپ نے تو کہا کہ وہ فرشتہ پہنچاتا ہے، پھر ایسے پہنچاتا ہے، پھر ایسے پہنچاتا ہے. اب دو ہی جواب تو اس کے ہوں گے کہ یا تو خود سنتے ہیں یا نہیں سنتے. یہ جواب ہے نا، یا تو خود درود کو سنتے ہیں یا نہیں سنتے. اگر آپ کہیں کہ خود درود کو سنتے ہیں تو ہم پوچھیں گے کہ پھر یہ فرشتوں کو لگانے کا مطلب کیا ہے؟ جب خود ہی سن لیتے ہیں تو کیا ضرورت ہے کہ پہلے فرشتے جائیں پہنچائیں اور پھر ادھر سے واپس ہو؟ جب سنتے ہیں تو ضرورت نہیں ہے. اور اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں سنتے، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم خود نہیں سنتے، یہ تو بڑی بات ہے، اور سنتے ہیں تو اس کی ضرورت نہیں. ہم لمبا تفصیل میں جواب لینے کے لیے نہیں ہے، لیکن کم سے کم ہلکا سا جواب یہ تو سن لیجئے کہ اللہ سب جانتا ہے کہ نہیں؟ تم کیا کر رہے ہو، کہاں کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو، سب جانتا ہے کہ نہیں؟ تو اس نے یہ فرشتے مقرر کیوں کیے ہیں؟ کیا ضرورت ہے اس کو ہیں کہ تو نیکیوں کو لکھنا، تو برائیوں کو لکھنا، تو ایسا کرنا، تو ویسا کرنا؟ اللہ تو سب جانتا ہے. جب سب جانتا ہے تو ان کو ضرورت کیا؟ یہ ایک نظام ہے، یہ ایک انتظام ہے. رب تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کے لیے بھی انتظامات رکھے ہیں، دونوں طرح کے نظام ہیں. ارے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا، بادشاہ تخت سلطنت کے اوپر بیٹھا ہے، حالانکہ بادشاہ کو معلوم ہے کہ اس آدمی کی غرض کیا ہے، غایت کیا ہے، مگر جب وہ لگتا ہے نا تو ایک آدمی کھڑے ہو کر کے سناتا ہے کہ اس کی پرابلم یہ ہے، اس کو حل کیا جائے، حالانکہ اسے پہلے ہی سے معلوم ہے. تو وہ عرض کرنا اس بات کو مستلزم نہیں ہے کہ اسے پہلے سے معلوم نہیں. یہ ایک انتظام ہے، یہ نبی کی عظمت ہے. نبی خود بھی سنتے ہیں اور یہ ان کی شرافت، ان کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے یہ نظام بھی بنایا گیا ہے. دونوں صحیح ہیں، دونوں طریقے. ہاں، سنتے محبت والوں کا خصوصی طور سے سنتے ہیں. آپ کہیں گے جب آپ نے پہنچانے والی بات آئی تو 4 حدیثیں پیش کر دی، اور جب آپ کہتے ہیں کہ خود سنتے ہیں تو اس میں کوئی حدیث نہیں سنائیں گے. یہ بھی تو حدیث ہی سے ہونا چاہیے نا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود سنتے ہیں. کہاں، یہ بھی حدیث ہی سے پیش کریں گے. درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ مقدس کتابیں ہیں، صحاح ستہ کی عظیم کتابیں. کوئی یہ بھی نہ کہے کہ یہ کسی دوسری احادیث کی کتابوں سے ذکر کیا جا رہا ہے. یہ صحاح ستہ کی کتاب ہے، یہ امام ترمذی ہیں، امام ابن ماجہ ہیں، یہ دونوں حضرات بڑے معتبر اور مستند صحاح ستہ کے اندر ہیں. یہ حضرت امام ترمذی نے اور امام ماجہ رضی اللہ تعالی عنہما دونوں نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر ذکر فرمایا ہے. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، اور میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے. اب یہ دعویٰ ہو گیا نا، میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے. اب یہ دعویٰ 2 دعوے ہیں، جو تم دیکھتے ہو، جو میں دیکھتا ہوں تم نہیں دیکھتے، جو میں سنتا ہوں تم نہیں سنتے. ہر ایک دعوے کی دلیل بھی اسی میں ہے. فرمایا اطت السماء وحق لها ان تطیع. مدینے کی گلی کے اندر بیٹھے ہوئے ارشاد فرما رہے ہیں وہ جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو رب نے علم غیب عطا فرمایا،
کائنات کی چھپی ہوئی چیزوں کا راز عطا فرمایا۔ وہ فرماتے ہیں دیکھو میں نے دعویٰ یہ کیا ہے کہ جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے، اور میں سن رہا ہوں کہ ابھی ابھی آسمان چرچرا رہا ہے۔ چرچرانے کا مطلب جیسے میں کرسی پہ بیٹھتا ہوں نا، بیٹھنے کے وقت آواز نکلتی ہے کہ نہیں اس کے اندر سے؟ جب آپ کبھی کبھی یہ جو ووڈ کا کبھی کبھی فرش ہوتا ہے، جب کوئی اس پہ پاؤں رکھتا ہے تو کبھی کبھی وہ لوز ہوتا ہے، بولتا ہے نہیں؟ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کارپیٹ کے اندر سے نیچے جو لکڑی لگی ہوتی ہے، آپ نماز پڑھتے ہیں بیٹھتے ہیں، کبھی کبھی اس میں سے آواز آتی ہے کہ نہیں؟ اردو میں اس کو کہتے ہیں چرچرانا، یعنی اس کے اوپر 40 کلو کا آدمی صرف بیٹھ سکتا ہے، لیکن 80 کلو کا بیٹھا تو یہ چرچرائے گی نا، تھوڑی سی بولے گی، اسی کو کہتے ہیں چرچرانا اردو میں۔ کہا سنو میں سن رہا ہوں کہ آسمان چرچرایا، سبحان اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی گلی کے اندر بیٹھ کر کے آسمان کے چرچرانے کو سن لیا۔ پتا چلا کہ نبی نے جو دعویٰ کیا ہے جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے، تم میرے سامنے ہو میں تمہارے سامنے ہوں، اس کے باوجود بھی تمہیں پتا نہیں آسمان پہ کیا ہو رہا ہے، مگر میرے کان سن رہے ہیں کہ آسمان میں آواز کیسی آ رہی ہے۔ ایک دعویٰ تھا، اس کی دلیل ہو گئی کہ جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے۔ اب چرچرانے کی وجہ بھی فرمایا لیس فیہا موضع 4 اصابع الا وملک واضع جبہتہ ساجد للہ تبارک و تعالی، کا وہ چرچرانے کی وجہ بھی میں جانتا ہوں، اس لیے کہ پورے آسمان کے اوپر 4 انگل کی برابر بھی، پورے آسمان کے اوپر 4 انگل کی برابر بھی جگہ نہیں ہے کہ جہاں اللہ کا کوئی فرشتہ اللہ کو سجدہ نہ کر رہا ہو۔ تو فرشتوں کے زور سے اور ان کے سجدہ کرنے کی وجہ سے آسمان میں چرچراہٹ پیدا ہوئی۔ نبی نے 2 دعوے کیے تھے، جو میں سنتا ہوں تم نہیں سنتے، جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے، اور دونوں باتوں کو بتا دیا۔ دیکھو آسمان چرچرایا، تم نے نہیں سنا، میں نے سن لیا، وہاں فرشتے سجدہ کر رہے ہیں، تمہاری نظروں کے سامنے نہیں مگر میں دیکھ رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ وہاں فرشتے سجدہ کر رہے ہیں۔ دونوں دعووں کی دلیلیں آ گئیں کہ نہیں؟ مگر اب میں آپ سے توجہ چاہتا ہوں، عربی لفظ کے اوپر توجہ دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختصر فرماتے ہیں مگر عظیم فرماتے ہیں۔ ایک لفظ ہوتا ہے مگر سمندر ہوتا ہے۔ فرمایا انی ارا ما لا ترون، انی اسمع ما لا تسمعون، میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے۔ ابھی جو لفظ وہ ہے نا، یہ لفظ عام ہے، وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے۔ اب ایسا بھی نہیں کہ صحابہ اکرام سے صرف کہا جا رہا جو تم نہیں سنتے، نہیں، کائنات جو نہیں سنتی ہے وہ میں سنتا ہوں، جو کوئی نہیں سن پاتا ہے وہ میں سن لیتا ہوں، جو کوئی نہیں دیکھ پاتا ہے وہ میں دیکھ لیتا ہوں، میں دیکھ پاتا ہوں وہ میں دیکھ لیتا ہوں۔ اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ لفظ ماں جس کے اندر بڑی گہرائی ہے، اس لوگ کہتے ہیں لفظ ماں عام ہے، ہر ایک کو شامل ہے۔ عربی میں 2 چیزیں آتی ہیں، ایک من ہوتا ہے، ایک ماں ہوتا ہے۔ اس سے پہلے بھی کبھی غالباً میں نے ذکر کیا ہو، جو من کا استعمال ہے نا وہ عقل والوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی یہاں پر یہ نہیں فرمایا کہ جن لوگوں کو تم دیکھ لیتے ہو میں دیکھ لیتا ہوں، نہیں، ایک ہے من، اس کا تعلق ہوتا ہے عقل والوں سے، اور عقل والے صرف 3 ہیں، جن عقل والے، انسان عقل والے، اور فرشتے عقل والے۔ یہ ہوتا ہے من کے لیے کہ جس کو تم نہیں دیکھتے میں دیکھتا ہوں، یہ من ہے۔ اور ماں عام ہے، ماں کے اندر عقل والے بھی اور بغیر عقل والے بھی۔ یہ کتاب بغیر عقل والی ہے، یہ چیئر بغیر عقل والی ہے، یہ رومال بغیر عقل والا ہے، یہ گھر بغیر عقل والا ہے۔ ہم بھی عقل والے تو ہیں مگر ماں کے اندر شامل ہو سکتے ہیں۔ ماں سب کو عام ہوتا ہے، من عقل والوں کے لیے ہوتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کہا ہے، ساری جاندار غیر جاندار چیزیں سب ماں میں آ گئیں۔ جو تم نہیں سن پاتے وہ میں سن لیتا ہوں، چاہے تمہارے درود و سلام کی آواز ہو وہ بھی میں سن لیتا ہوں، چاہے تم مدینے کے اندر بیٹھ کر کے بولو وہ سن لیتا ہوں، مکے کے اندر رہ کر کے بولو وہ سن لیتا ہوں، اس لیے کہ مطلق اپنے اطلاق پہ رہتا ہے۔ نبی نے یہ ارشاد فرمایا ہے جو تم نہیں سنتے وہ میں سن لیتا ہوں۔ یہاں ایسا کچھ نہیں ہے اے مدینے والو، جو تم سنتے ہو جو تم نہیں سنتے میں سن لیتا ہوں، بلکہ مطلقاً
دشمن ہے۔ مدینے والو جو تم نہیں سنتے وہ بھی سنتا ہوں، اے دنیا والو جو تم نہیں سنتے میں سنتا ہوں۔ جب ساری چیزوں کو سنتے ہیں تو درود بھی اس میں ہے کہ نہیں؟ درود بھی اس میں ہے۔ جب درود اس میں ہے تو میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محبت والوں کے درود کو بے نفس ہی بنفس نفیس خود سنتے ہیں۔ بس یہ ہے کہ دل کی طرف سے آواز آئے، اس دل کے اندر سے آواز اٹھے، یا رسول اللہ آپ کے اوپر ہزار ہا کروڑ ہا درود۔ ایک صاحب نے ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر کے ایک بات کہی، کہنے والے بھی اپنے اہل سنت و جماعت ہی میں سے، مگر بات صحیح نہیں تھی، اس وجہ سے اس کا رد کر دینا ضروری ہوتا ہے۔ اب ایسی باتیں وہ بھی ٹی وی پر بیٹھ کر کے اور سمجھ رہے ہیں کہ میں عشق و محبت میں بول رہا ہوں۔ دیکھو عشق و محبت کوئی سیکھے تو اعلیٰ حضرت سے سیکھے، انہوں نے عشق بھی سکھایا ہے اور احتیاط بھی سکھائی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں عشق میں سب کچھ جائز ہے، سب کچھ جائز نہیں ہے، حرام ناجائز بھی ہو جاتا ہے، اس لیے کہ شریعت ہے۔ شریعت حکم لگاتی ہے ظاہر کے اوپر، تمہارے دل میں کیا ہے وہ تو اللہ جانے، مگر تمہاری زبان سے کیا نکل رہا ہے، شریعت کی گرفت میں آ جاؤ گے تو شریعت کی گرفت میں رہ کر کے، پاسداری میں رہ کر عشق و محبت اگر دکھانا ہو تو امام احمد رضا کی بارگاہ میں حاصل ہو جائیے، وہاں آپ جائیں گے تو آپ کو شریعت کی پاسداری بھی ملے گی اور عشق و محبت بھی ملے گا، دونوں چیزیں مل جائیں گی۔ ورنہ تو کچھ عشق و محبت میں آگے بڑھ جاتے ہیں، وہ عشق و محبت ہی میں آگے بڑھے، سمجھ رہے ہیں کہ بڑی عشق کی بات کر رہا ہوں اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے، اور لوگ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں اور نعرے بھی لگا رہے ہیں۔ پتہ چلا کبھی کبھی نعرے بھی بغیر سمجھے لگا دیتے ہیں، ایسا بھی ہوتا ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بیچارے وہ کہنے والے پہ بھروسہ کرتے ہیں کہ یہ جو کہہ رہا ہے وہ غلط نہیں کہہ رہا ہوگا، اب اس نے نکتے کی بات بیان کی ہے تو کہو سبحان اللہ، ایسا بھی ہو جاتا ہے۔ انہوں نے ذکر کیا کہ دیکھو ان اللہ و ملائکتہ، اللہ رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پہ درود بھیجتے ہیں، تو اے ایمان والو تم بھی درود و سلام بھیجو۔ تو ہم اس کے جواب میں یہ نہیں کہتے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد، یہ تو عجیب ہوا، وہ اللہ کہتا ہے کہ تم بھیجو، تم کہتے ہو تو بھیج، یہ کیسا ہوا بھائی؟ یہ اس طرح سے بیان فرما رہا ہے وہ، اس لیے ہم اس کے جواب میں کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام ہو اے اللہ کے رسول آپ پر۔ تو ہم نے گویا کہ رب کے کہے ہوئے کا جواب دے دیا۔ رب نے یہ کہا کہ اے ایمان والو تم نبی پر درود بھیجو، تو اس کا جواب یہ نہیں ہے کہ تو بھیج، اس کا جواب یہ ہے کہ ہم کہیں صلاۃ و سلام ہو اللہ کے رسول پر، ہم یہ کہتے ہیں، اور مستی میں بیان کر رہے تھے، جھوم کر کے ذکر کر رہے تھے، اور لوگ کہہ رہے تھے واہ صاحب کیا نکتے کی بات بیان کی ہے۔ آج کل تو لوگ ایسے ہی کہتے ہیں اللہم صلی علی، اور اس کو بہت عظیم الشان پیمانے پہ ذکر کر رہے ہیں، اور ایسی بات ہے کہ ہر آدمی کہے گا کہ ہاں عشق و محبت سے بھری ہوئی ہے، حالانکہ غلط بات ہے۔ اگر اس کو تسلیم کر لیا جائے تو مانا جائے گا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی آیت کریمہ کا مطلب نہیں سمجھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، مگر یہ وہی کہے گا نا جس کی نظر وہاں تک ہو، اور جو چھوٹی موٹی کتابیں دیکھ کر کے تقریر کرے وہ اسی بات بول لے گا، لیکن جس کی نظر اوپر تک ہے وہ کبھی اس طرح کی بات نہیں کہہ سکتا۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے، آپ درود ابراہیمی نماز کے اندر پڑھتے ہیں نا، درود بہت سارے ہیں، بہت سارے درود ہیں، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی وسلم، بہت سارے درود ہیں۔ درود تاج درود ہی ہے، یہ جتنے بھی اسی طرح سے آپ جا کر کے کتاب کو اٹھا کر کے دیکھیں گے، درود اکبر ہے، درود تنجینا ہے، درود لکھی ہے، درود ہزاری ہے، کتنے درود ہیں، سب درود ہیں، سب عرفہ والا ہیں، مگر سارے درودوں میں سب سے بڑا درود درود ابراہیمی ہے جس کو تم نماز میں پڑھتے ہو۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ اس میں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ ہے نہیں ہے، یہاں ایسا ہی اللہم صلی علی سیدنا محمد،
اے اللہ درود بھیج ہمارے سردار نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر. اور یہ نماز آج سے نہیں، اسی زمانے سے ہے. اور یہ درود کسی اور نے نہیں، نبی نے مقرر فرمایا ہے. نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما حاضر ہیں. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ تو پتہ چلا کہ اللہ فرماتا ہے کہ درود بھیجو، مگر آپ بتائیں ہم آپ پہ کیسے درود بھیجیں؟ آپ نے فرمایا جب مجھ پہ درود بھیجنا ہو تو کہنا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تو دیکھو اللہم صلی علی، اے اللہ تو درود بھیج محمد پر اور آل محمد پر. یہ درود بھیجنے کا طریقہ میں نے بتایا ہے، نبی نے بتایا ہے. تو نبی کے بتائے ہوئے طریقے کو یہ بیان کرنا کہ ہم نہیں بھیجتے ہیں ایسے، مجھے معلوم ہے کہ انہوں نے نادانی سے کہا ہوگا، لیکن اتنی بڑی بات ٹی وی پہ بیٹھ کر کے بولنا جس پہ خود نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر اعتراض لازم آ جائے، نہیں کہنی چاہیے. ارے یہ وہ درود ہے جس درود کو ساری درودوں سے بڑھ کر کے کہا گیا ہے. درود ابراہیمی جس کا نام ہے. آپ کہیں گے کہ انبیاء و مرسلین تو بہت سارے ہیں، حضرت ابراہیم کا نام کیوں ہے اس میں؟ حضرت نوح کا نہیں، حضرت آدم کا نہیں، حضرت اسماعیل کا نہیں، حضرت اسحاق کا نہیں، زکریا یحییٰ کسی کا بھی نہیں، حضرت ابراہیم کا کیوں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب معراج کو تشریف لے گئے تھے تو حضرت ابراہیم سے وہاں ملاقات ہوئی تھی. حضرت ابراہیم سے جب ملاقات ہوئی تو حضرت ابراہیم نے ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہا تھا یا محمد یا ابنی، اے میرے بیٹے مقدس بیٹے، یا محمد یا ربی صلی اللہ علیہ وسلم اقری منی امتک السلام، اے محمد یا ربی اپنی امت کو میری طرف سے سلام کہنا، اپنی امت کو میری طرف سے خوش نصیبو، خوشیاں مناؤ اس چیز پر کہ تم کو تمہارے رب نے اس نبی کی امت میں پیدا کیا جس امت کے لیے خود ابراہیم بھی سلام بھیجتے ہیں. کہا اے محمد اپنی امت کو میری طرف سے سلام کہنا، اور کہنا کہ جنت بڑی اچھی جگہ ہے لیکن اس کی زمین خالی ہے، اگر اس کو بھرنا چاہتے ہو تو اللہ کا نام لے کر کے بھرنا. یہ لمبی تفصیلی ہے. اس کے بعد ذکر فرمایا اے محمد اپنی میری طرف سے اپنی امت کو سلام کہنا. اب جب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہاں تشریف لائے تو آپ کی غیرت نے گوارا نہ کیا کہ وہ تو نبی ہو کر کے امتیوں کو سلام کہلائیں اور نبی پھر امتی ہو کر کے نبی کو سلام نہ کہے. تو آپ نے لازم کر دیا ہمارے جد امجد ابراہیم نے تمہیں سلام بھیجا ہے، اب ہم تم سے کہتے ہیں ہر نماز میں ہمارے ساتھ ان کے اوپر سلام بھیجا کرو، کیونکہ ان کا تم پہ احسان ہے کہ انہوں نے تمہیں سلام بھیجا ہے. اب تم جب درود پڑھا کرو تو ہمارے درود کے ساتھ ساتھ ان پہ بھی سلام بھیجا کرو، اس لیے ابراہیم کا نام موجود ہے. جی تو یہ کہنا اس طرح کی بات کرنا کہ ہم وہ بھی صحیح ہے الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ، لیکن اگر گہری نظر سے دیکھا جائے نا تو انہوں نے اور زیادہ غلط بات کہی. اس لیے کہ یہ کہنا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام ہو اے اللہ کے رسول، اگر ہم سامنے ہوتے، ویسے تو وہ بڑے لوگوں میں سے ہیں، ایک دم سے کہہ نہیں پاتے، نہ غصہ ہو جاتا ہے، لیکن اگر مثال کے طور پر کوئی سوال کرنے والا سوال کر لے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام ہو آپ پر اے اللہ کے رسول، تو ہم آپ سے پوچھیں گے صلاۃ و سلام کون سا، آپ کا یا اللہ کا؟ اگر آپ کہیں میرا تو یہ ہے ہی نہیں اور آپ کہیں اللہ کا، تو پھر تو بات وہی آ گئی نا جس سے بچ رہے تھے آپ. جب آپ کہیں صلاۃ و سلام اللہ کا تو بات تو وہی کی وہی ہے پھر بھی. اس لیے اس طرح کی چیزیں خاص طور سے ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر کے نہیں بولنی چاہیے. میرے دوستو، میرے بزرگوں، کبھی کبھی سوال یہ آج سوچتے ہیں کہ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، ایک دو باتیں عرض کر کے آپ سے رخصت ہو جاتا ہوں. باتیں تو اور بھی بہت زیادہ ہیں کیونکہ وقت بھی ہمارا قریب ہوا چاہتا ہے. کبھی کبھی سوال یہ کرتے ہیں کہ ہم جو سلام پڑھتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، تو ہم نے کہا لاکھوں، اور 10 ملین کا 1 لاکھ ہوتا ہے. ہم بتائیے ایک سیکنڈ کے اندر ہم نے
ملینز درود بھیج دیے، سلام بھیج دیے. تو یہ تو بڑا آسان ہے. اب ہمیں یہ بتائیے کہ آپ لاکھوں اور کروڑوں درود جو کہتے ہیں تو درود پڑھنے والے کو ایک کا ثواب ملتا ہے یا کروڑ کا یا لاکھوں کا؟ آپ نے تو ایک ساتھ بول دیا لاکھوں سلام اور چھوٹ گئے. ایک دفعہ میں لاکھوں کہہ دیا، ایک دفعہ میں کروڑوں بول دیا، تو کروڑوں کا ملے گا یا لاکھوں کا ملے گا؟ بعض لوگ یہ فرماتے ہیں، یہ جواب آپ یاد رکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ سے سوال کرے، مگر میں جواب بتاتا ہوں آپ کو کہ کہاں سے میں نے یہ دیکھا اور ذکر کر رہا ہوں. حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کے والد گرامی حضرت علامہ نقی علی خان علیہ رحمت و رضوان کی کتاب الکلام الاوضح فی تفسیر علم نشرہ کے اندر، اس وقت تو یہ کروڑوں سلام بھی نہیں تھا، کروڑوں درود بھی نہیں تھا، کروڑوں اور لاکھوں سلام بھی نہیں تھا، کیونکہ ان کے والد ہیں نا، اس وقت تو یہ نہیں تھا. مگر انہوں نے ایک جملہ ایسا لکھا جس سے جواب مل گیا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا کہے تو اس کو صرف ایک ہی سلام کا ثواب ملتا ہے یا ایک سے کچھ زیادہ کا. لیکن بعض اہل محبت یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ کہنے والے کے اوپر ہے، اور اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اس کے خزانے کا کوئی حد و شمار نہیں ہے، وہ چاہے تو ایک دفعہ کہنے کی وجہ سے کروڑوں کا ثواب عطا فرمائے. ایسا ہو سکتا ہے، ہو جاتا ہے. یہ تفسیر روح البیان ہے. تفسیر روح البیان کی جلد ہفتم ہے. حضرت اسماعیل حقی علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت محمود غزنوی علیہ رحمت و رضوان جو بادشاہ اسلام تھے، بہت عظیم بادشاہ، ہندوستان بھی تشریف لائے اور بہت پارسا، متقی، پرہیزگار. ایک دن ایک صاحب ان کے پاس آئے اور آنے کے بعد ذکر کیا کہ مدت دراز سے مجھے یہ خیال تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کاش میری زیارت میں تشریف لائیں، میں سوؤں، میرا نصیبہ جاگ جائے، وہ تشریف لائیں تو میں اپنا عرض حال کروں اور عرض کروں یا رسول اللہ بڑی پریشانی کے عالم میں ہوں، بڑی مصیبتیں جھیل رہا ہوں. کا ایک دن ایسا ہوا میں سویا تو میرا نصیب جاگ اٹھا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے، میں نے رو رو کر کے اپنا سارا ماجرا سنایا، یا رسول اللہ بڑا پریشان حال ہوں، بہت مصیبتوں کے اندر ہوں، 1000 روپے میرے اوپر قرض ہو گئے. 1000 روپے اس وقت کے حساب سے 1 لاکھ سے بھی زیادہ ہوں گے اس وقت کے. 1000 روپے کا مقروض ہوں. اسی حالت میں اگر مر گیا تو پھر میرے لیے تو بڑی پریشانی کا عالم ہے. پتہ نہیں رب تبارک و تعالیٰ کس طرح سے معافی عطا فرمائے. دوسروں کا قرض ہے، یا رسول اللہ کوئی میرے لیے سبیل بیان فرما دیں کہ یہ قرض میرا ادا ہو جائے. ہمارے بزرگان دین پہلے ہی سے یہ جانتے تھے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی مصیبتوں کا چھٹکارا بھی وہی ہیں اور آخرت کی مصیبتوں کا چھٹکارے کا سہارا بھی وہی ہے. کا میرا قرض ہے، میں کس طرح سے ادا کروں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا محمود سبکتگی کے پاس جاؤ اور جا کر کے یہ کہو کہ میں نے یہ کہا ہے کہ 1000 روپے وہ تمہیں دے دے. عرض کیا یا رسول اللہ میں جا کر کے عرض کروں گا تو کیا دے گا، جھوٹ بولتا ہے. میرے پاس کیا دلیل ہے کہ آپ تشریف لائے خواب میں اور آنے کے بعد مجھ سے فرمایا ہے کہ محمود سبکتگی کے پاس جا کر کے چلے جاؤ اور اس سے کہو کہ 1000 روپے مجھے دے دے. وہ تو کہے گا جھوٹا ہے، 1000 روپے کے لیے آپ آ گئے. تو کہا ایسا ہے اس کو جا کر کے یہ کہنا کہ تم سوتے وقت روزانہ ہمارے اوپر 30,000 دفعہ درود بھیجتے ہو اور اٹھنے کے وقت بھی 30,000 دفعہ تم درود بھیجتے ہو اور 3 دن سے تم نے بھیجا نہیں ہے. اس کا علم صرف اسی کو ہے اور کسی کو نہیں. جب یہ وہاں گئے بادشاہ کے یہاں پر حاضر ہوئے، آنے کے بعد کہا کہ اے بادشاہ اسلام، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا ہے کہ 1000 روپے میں آپ سے لوں. کا دلیل کیسے مانے کہ آپ کو انہوں نے بھیجا ہے؟ کہ خواب میں تشریف لائے تھے کہ ہو سکتا ہے یوں ہی کہہ رہے ہوں. کہا آپ روزانہ سوتے وقت 30,000 دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہو اور اٹھنے کے وقت بھی 30,000 دفعہ بھیجتے ہو اور 3 دن سے آپ نے نہیں بھیجا ہے. جب یہ سنا تو وہ رونے لگے، خوب روئے، بہت روئے
اور 1000 روپے نکال کر کے دیے اور 1000 روپے الگ سے دیے اور کہا جب بھی آپ کو پریشانی ہوا کرے میرے پاس آ جایا کریں۔ جب وہ چلے گئے تو جتنی بھی درباری ہے نا تکلیف تو ہوئی ہوگی نا، 2000 روپے اچانک، مطلب 2 لاکھ روپے، ایک آدمی کا بھلا ہو گیا، کسی کا بھلا ہو جاتا ہے تو کسی کو تکلیف بھی ہوتی ہے کہ اس کا بیٹھے بٹھائے بھلا ہو گیا، حالانکہ اس کو اللہ نے دیا ہے۔ اور یہ جو پریشانی ہے نا آج کے زمانے میں بہت پائی جا رہی ہے، اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اللہ کے دیے سے کوئی ترقی کر جائے تو وہ یہ تو نہیں سوچتا جیسے اس نے ترقی کی ہے میں بھی کروں، نہیں، یہ سوچتا ہے کہ اس کی ترقی کو ختم کیسے کروں۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، یہ جو سوچ ہے نا یہ کافرانہ سوچ ہے، یہ سوچ فاسقانہ سوچ ہے۔ یہ عرب کے کافر لوگ سوچا کرتے تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکے کے اندر تشریف لائے تو انہوں نے تجارت شروع کر دی اللہ کے دیے ہوئے سے بہت زیادہ، اور پھر مدینے تشریف لائے اور مکے کے اندر جب آئے تو آپ نے تجارت شروع کری، ماشاءاللہ ذہین تھے، کلیور تھے، کچھ ہی دنوں میں تجارت کے ذریعے اچھا خاصا مال کما لیا، بہت اچھا۔ تو مسلمانوں کو تکلیف نہیں ہوئی تھی، کافروں کو تکلیف ہوئی تھی کہ یہ تھوڑے دنوں میں اتنا اونچا چلا گیا۔ جب ہجرت کرنے کے لیے گئے تو کہنے لگے، جانے لگے تو وہ کہنے لگے سارے لوگ آ کر کے، جب آیا تھا فقیر تھا، محتاج تھا، کمزور تھا، مفلوج الحال تھا، یہاں مکے میں رہ کر کے اتنا تو نے کمایا، اتنا تو نے کمایا، نہیں لے جانے دیں گے، اتنی جلد ترقی کر گیا۔ تو کہا اچھا صحیح ہے، جتنا بھی کمایا ہے میں تمہارے لیے چھوڑ دیتا ہوں، لیکن پھر بھی میں آقا پاس تو جاؤں گا ضرور۔ سارا چھوڑ کر کے چلے گئے، وہاں جا کر کے خوب کمایا اور خوب لٹایا بھی۔ پتہ یہ چلا کہ کسی کی ترقی کو دیکھ کر کے جل جانا کافروں کی شان اور کافروں کا انداز ہوتا ہے، اور کسی کی ترقی کو خوش ہو جانا دیکھ کر کے یہ مسلمانوں کی پہچان ہوا کرتی ہے۔ مسلمان رنجیدہ خاطر نہیں ہوئے تھے، کافر رنجیدہ خاطر ہوئے تھے۔ جیسے ہی 2000 ان کو ملے تو لوگ جل بن گئے، شکایت کرنے لگے اور کہا حضور آپ نے بغیر کسی وجہ کے، دلیل صحیح کے، ایک اجنبی آدمی کو 2000 روپے دے دیے، ہو سکتا ہے جھوٹ بول رہا ہو۔ وہ کہنے لگے کہ نہیں، جھوٹ نہیں بولتا ہے، اس لیے کہ اور بات دوسری یہ بھی ہے کہ اس نے ایسی بات کہی جو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ آپ تو دن رات امور سلطنت میں لگے رہتے ہیں، 30,000 دفعہ درود پڑھنے کے لیے کم سے کم 3-4 گھنٹوں سے زیادہ چاہیے، اور ہم تو نہیں دیکھتے آپ کو۔ اور وہ کہہ رہا ہے کہ سونے سے پہلے 30,000 پڑھتے ہیں، سونے کے بعد 30,000 پڑھتے ہیں، اور ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا، یہ قریب آپ کے رہتا ہے، کبھی نہیں دیکھا کہ آپ درود پڑھتے ہوں، اور اس میں تو گھنٹوں چاہیے۔ تو یہ ایسا جھوٹ بول کے گیا اور آپ نے 2000 دے دیے۔ کہا میں نے اس کو اس کہنے کی وجہ سے 2000 روپے اس لیے دیا کہ میں نے علماء کرام سے یہ سنا ہے کہ جو درود اس کو پڑھے گا جو میں پڑھا کرتا ہوں تو 1 دفعہ پڑھنے کا ثواب 10,000 دفعہ پڑھنے کا دیا جاتا ہے۔ تو میں روزانہ سونے سے پہلے اس کو 3 دفعہ پڑھتا ہوں اور اٹھنے کے بعد 3 دفعہ پڑھتا ہوں، تو مجھے یقین ہو گیا کہ علماء کرام کا کہا ہوا صحیح ہے، کیونکہ آج نبی نے اس کی تصدیق کر دی ہے۔ میں 60,000 دفعہ نہیں پڑھتا ہوں، 6 دفعہ پڑھتا ہوں، مگر ہمارے علماء نے فرمایا ہے کہ 1 دفعہ پڑھنے کا ثواب 10,000 دفعہ پڑھنے کا ثواب ہے۔ تو میرا اس کے خواب کی تصدیق مجھے اپنے کرنے سے ہو گئی اور میرے کرنے کی تصدیق اس کے خواب سے ہو گئی، چنانچہ میں نے خوش ہو کر کے اس کو 2,000 روپے انعام دے دیے۔ اور وہ درود کون سا تھا جو حضرت محمود سبکتگی محمود غزنوی علیہ رحمت و رضوان پڑھا کرتے تھے؟ 1 دفعہ پڑھتے تھے مگر 10,000 دفعہ کا ثواب ملتا تھا۔ اس کو درود ہزاری کہتے ہیں، اور وہ یہ ہے اللہم صلی علی سیدنا محمد مختلف الملوان وتعاقب العصران وکر الجدیدان واستقل الفرقدان وبلغ روحہ وارواح اہل بیتہ من التحیۃ والسلام وبارک وسلم۔ درود ہزاری 1 دفعہ پڑھو، 10,000 دفعہ کا ثواب رب کی طرف سے آپ کو اور نبی کی طرف سے تحفے میں ملے گا۔ پتہ یہ چلا، یہ دلیل کے طور پہ میں نے بتایا ہے
ایک دفعہ پڑھ کر کے 10,000 دفعہ کا بھی ثواب مل سکتا ہے نا، تو اللہ کی رحمت سے کچھ بعید نہیں ہے۔ آپ کہیں لاکھوں سلام اور رب کہے لاکھ دیے، آپ کہیں کروڑوں درود رب کہے کروڑ دیے، مگر یہ آپ کی محبت کے اوپر ہے۔ آپ کی محبت اگر اس لائق ہے تو آپ کو ملے گا، ورنہ تو علماء کرام نے فرمایا ہے کہ اس طرح سے پڑھنے کا ایک دفعہ ہی درود کا ثواب ملا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو درود شریف کی برکتیں عطا فرمائے اور اس کی عظمتیں عطا فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ جہاں بھی بیٹھا کرو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک سنا کرو، آپ اس کے اوپر ضرور ان کے اوپر درود سلام بھیجا کرو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ زبان سے بہت زور سے نہیں تو کم سے کم دل میں ضرور کہا کرو۔ ایک دفعہ تو پوری عمر میں درود پڑھنا فرض ہے، کیونکہ قرآن نے فرمایا ہے، اور پھر ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جس مجلس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے تو جب جب نام لیا جائے اس کے بعد درود شریف پڑھنا چاہیے۔ یہ محبت کی دلیل ہے اور اس میں بہت ساری برکتیں ملتی ہیں۔ ارے صاحب آپ پڑھیں گے تو آپ ہی کو برکت ملے گی، آپ ہی کو برکت ملے گی، تو آپ درود شریف اپنا وظیفہ بنا لیجئے۔ اس کے لیے وضو شرط نہیں ہے، آپ بغیر وضو کے بھی ہیں، چل رہے ہیں، گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ درود شریف پڑھتے چلے جائیے، اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے اس پڑھنے کا اجر عطا فرمائے گا۔ کھڑے ہو کر کے، بیٹھ کر کے، کسی بھی طرح سے آپ درود شریف پڑھیں، کوئی دعا قبول ہو یا نہ ہو، مگر درود شریف ایسی دعا ہے کہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ اس لیے ہر دعا کے اول اور آخر میں درود شریف پڑھا جاتا ہے کہ رب کی رحمت سے یہ بعید ہے کہ اس نے ادھر کو قبول کر لیا، ادھر کو قبول کر لیا، اور جو بیچ میں دعا مانگی ہے اسے قبول نہیں کرے۔ ایسا رب کی رحمت سے بعید معلوم ہوتا ہے۔ جب اس نے درود کو قبول کیا، اس درود کو قبول کیا، وہ تو قبول ہوتا ہی ہے، تو رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت گویا کہ ارشاد فرمائے گی جب ہم نے دونوں کناروں کو قبول کر لیا ہے تو بیچ والے بھی ہمیں قبول ہیں، اس لیے دعا قبول ہو جاتی ہے۔ میرے بزرگوں، میرے دوستوں، اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو سب کو شفا شریف کی برکتیں عطا فرمائے اور درود شریف کی عظمتیں بھی عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔